عورت دنیا کا سب سے مشکل معمہ ہے، کبھی شبنم کبھی شعلہ۔ یہ ہستی کہیں اولاد کی بہتری کے لیے تمام مصائب خود جھیل کر ایثار کی تاریخ رقم کرتی ہے، اور کہیں ذاتی آسودگی کی خاطر اولاد کے مستقبل کو بھی داؤ پر لگانے سے نہیں چوکتی، اور یوں قابل ملامت ٹھہرتی ہے۔ وہ بھی ایسی ہی عورت تھی جس نے خود عزت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی اولاد کو ذلت سے دوچار کر دیا، پھر اسی جیسی ایک اور عورت نے اس کی خواہشات کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ مکافات عمل تھا۔ ماضی میں اس نے بھی ایک عورت کی حق تلفی کی تھی۔ ملک صاحب کی اس یادداشت میں آپ ایک ایسے شخص سے بھی متعارف ہوں گے جو دولت کے بلبوتے پر خود کو مطلق العنان سمجھ بیٹھا تھا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ قادر مطلق سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک نیا کیس سنتے ہیں جس کا عنوان ہے منصوبہ ساز۔ اس کے راوی ہیں ملک صفدر حیات اور تحریر کردہ ہیں عبدالقیوم شاد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سردیوں کی ایک شام تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اچانک باہر سے ملی جلی آوازوں کا شور سنائی دیا۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بھاری شخص کو مارتے اور گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں۔ وہ خاصا مضبوط شخص تھا اور بار بار ان کی گرفت سے نکل جاتا تھا۔ مجھے یہ بات ہمیشہ سے ناپسند رہی ہے کہ کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ اگر کسی شخص سے جرم سرزد ہوا ہے یا آپ کے خیال میں ایک شخص کسی چھوٹے یا بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے تو قانون آپ کو فیصلہ کرنے یا سزا دینے کا ہرگز اختیار نہیں دیتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عوام مبینہ ملزم کو فوراً تختہ مشق بنا لیتے ہیں اور اسے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کار خیر میں وہ چودھری قسم کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو بعد میں موقع واردات پر پہنچتے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں ہوتا، مگر وہ چند بازاری لوگوں کے بیان پر مبینہ ملزم کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات ذرا لمبی ہو گئی۔ ذکر اس باری شخص کا ہو رہا تھا جسے کچھ لوگ مارتے گھسیٹتے تھانے لا رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کی شکلیں ذہن میں محفوظ کر لیں جو تشدد کے معاملے میں پیش تھے۔ وہ تعداد میں کل 4 تھے اور باقی تماشائی تھے۔ برآمدے کے سامنے پہنچ کر مذکورہ 4 افراد نے باری شخص کو ڈنڈا ڈولی کر کے میرے سامنے پھینکا جیسے وہ کوئی شکار کیا ہوا جانور ہو۔ جناب، یہ ایک قاتل ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ 22-23 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس نے میری ماں کو قتل کر دیا ہے۔ باری شخص کراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کی عمر 30 اور 35 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ لباس اور وضاقتہ سے وہ درمیانی طبقے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ چوٹوں کے باعث سوجا ہوا تھا، بعض چوٹوں سے خون بھی رس رہا تھا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ کر لیا کہ وہ قاتل نہیں تھا۔ میں بے گناہ ہوں جی، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے جی۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے اس عورت کو قتل نہیں کیا، میری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بکتا ہے، ایک دوسرے شخص نے کہا اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اوئے، بتاؤں تجھے؟ کیا بات ہے؟ میں نے ہاتھ اٹھانے والے کو گھورا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام غلام حیدر ہے، اس نے جواب دیا۔ میں شجاعت علی کا پڑوسی ہوں، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے بھاگتے دیکھا تھا۔ اس کو مارا کس نے ہے؟ سب نے مارا ہے، شجاعت نامی نوجوان نے کہا۔ اس کو تو ابھی اور مار پڑنی چاہیے۔ کیوں؟ میں نے سخت نظروں سے نوجوان کو گھورا۔ کیا اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے؟ ہم نے اس کو بھاگتے ہوئے پکڑا ہے۔ کیا جو بھاگتا ہوا پکڑا جائے وہ مجرم ہوتا ہے؟ کمال ہے، آپ تو ہم کو ہی مجرم سمجھ رہے ہیں، شجاعت علی نے کہا۔ ادھر جنگل میں میری ماں کی لاش پڑی ہے، اور آپ؟ کس جنگل میں؟ ادھر پیر باغ میں علی شاہ کی درگاہ کے پاس۔ میں نے قریب کھڑے ASI سے کہا، تم چند آدمی ساتھ لے کر بقوا پر پہنچو، میں ان لوگوں کا بیان سننے کے بعد آتا ہوں۔ ہم بھی ساتھ جائیں گے، شجاعت علی نے کہا۔ تم چاروں زیر حراست ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ادھر ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ دیگر 2 آدمی جو تشدد میں شریک تھے کھسکنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے سپاہیوں سے کہا، ان دونوں کو بھی پکڑ کر ادھر لے آؤ۔
ان میں سے ایک تو شرافت سے قابو آ گیا مگر دوسرے نے توڑ لگا دی۔ وہ خاصا پھرتیلا اور تیز شخص تھا، غالباً وہ کبڈی کا کھلاڑی تھا۔ اس نے تعاقب کرنے والے 2 سپاہیوں کو باری باری گرایا اور احاطے کی دیوار پھاند کر گلی میں غائب ہو گیا۔ سپاہی سنبھلنے کے بعد دوبارہ اس کے پیچھے لگ گئے، لیکن نظر یہ آتا تھا کہ مذکورہ شخص ان کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا ہے۔ میں دوبارہ قریب کھڑے افراد کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہم اس کو نہیں جانتے، غلام حیدر نے کہا۔ ویسے اس نے اس قاتل کو پکڑنے میں ہماری مدد کی تھی۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے مبینہ ملزم سے پوچھا۔ میرا نام غلام رسول ہے جی، اس نے جواب دیا۔ میں خانقاہ کی زیارت کر کے واپس جا رہا تھا کہ اچانک گولیاں چلنے کی آواز سنائی تھی۔ میرا سانس خشک ہو گیا۔ آواز بالکل قریب سے آ رہی تھی، پھر دوسری طرف سے بھی گولیاں چلنے لگیں اور ادھر سے چیخوں کی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ کہیں میں گولیوں کی زد میں نہ آ جاؤں، اس لیے میں جھاڑیوں کی اوٹ میں باندھ سے کھسکنے لگا۔ ابھی میں 10 قدم بھی دور نہیں گیا تھا کہ یہ لوگ ہلا ہلا کرتے ہوئے میرے پیچھے بھاگے اور مجھے دھر لیا۔ میرے پاس تو کوئی ڈنڈا بھی نہیں تھا۔ میں نے غلام حیدر سے پوچھا، تمہارا کیا بیان ہے؟ میرا تو کوئی بیان نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں شجاعت علی اور اس کی والدہ سے 10 قدم پیچھے تھا۔ ہم پیر باغ علی شاہ کی درگاہ سے واپس آ رہے تھے۔ جب یہ لوگ پیپل کے درخت کے پاس پہنچے تو پرانے کھوہ کی طرف سے گولیاں چلنے کی آواز آئی اور شجاعت علی کی والدہ زمین پر گر پڑی۔ ہم لوگ زمین پر لیٹ گئے، پھر درگاہ کی طرف سے بھی گولیاں چلنے لگیں۔ 2-3 منٹ کے بعد کسی نے پکڑو پکڑو کہنا شروع کر دیا۔ 2 آدمی پرانے کھوہ کی طرف بھاگے، ہم بھی ادھر بھاگے۔ ادھر یہ جوان آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اس نے غلام رسول کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے اسے پکڑ لیا اور ادھر لے آئے۔ باقی سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ میرا نہ کوئی بیان شیان ہے اور نہ میں کسی کا دشمن ہوں۔ مجھے جانے کی اجازت ہے جی؟ میرا بھی کوئی بیان نہیں ہے جی، تیسرے شخص نے کہا۔ مجھے بھی اجازت دیں، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چودھری محمد سرور خان، اس نے جواب دیا۔ چودھری بھی اور خان بھی؟ میں نے پرخیال نظروں سے اسے گھورا۔ تمہارا نام تو تمہارے قد سے بھی لمبا ہے۔ آپ میرے والد صاحب کو ضرور جانتے ہوں گے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ ان کا نام صوبیدار چودھری محمد سعد اللہ خان ہے۔ اب دادا کا نام نہ بتانا، قریب کھڑے حوالدار نے کہا۔ یہ 2 ہی نام یاد ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ میں نے سرور سے پوچھا، جب گولیاں چلنے کی آواز آئی اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ میں ان سے 4 قدم آگے تھا، اس نے شجاعت علی کی طرف دیکھا۔ ان سب کو زمین پر لیٹنے کے لیے میں نے ہی کہا تھا۔ ابا جی کا کہنا ہے کہ اگر گولیاں چل رہی ہوں تو آدمی کو فوراً زمین پر لیٹ جانا چاہیے۔ ایسے موقع پر لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ خطرناک بات ہے۔ دوڑنے والا آسانی سے نشانہ بن سکتا ہے۔ تم نے کسی کو گولیاں چلاتے دیکھا تھا یا صرف گولیاں چلنے کی آواز ہی سنی تھی؟ میں نے صرف آواز سنی تھی۔ شجاعت خاصا بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ادھر جنگل میں میری ماں کی لاش پڑی ہے اور آپ نے ہمیں یہاں روک لیا ہے۔ ایسائی ضابطے کی کارروائی کے لیے جا چکا ہے، میں نے کہا۔ تم لاش کے پاس کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ وہاں میرا چچا زاد بھائی اور محلے کے کچھ لوگ موجود ہیں، اس نے جواب دیا۔ اب باتیں بعد میں کر لیں۔ برخوردار، مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو، میں اپنے کام کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارا بیان کیا ہے؟ اس وقت میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، آپ بیان بعد میں لے لیں۔ اور بہت اچھی بات ہے، میں نے حوالدار کی طرف دیکھا۔ ان تینوں کا حوالات میں بند کرو اور اس شخص کی طرف سے ان کے خلاف بلوے اور مار پیٹ کا پرچہ کاٹ دو۔ لو جی، یہ تو الٹی بات ہو گئی، شجاعت علی نے پریشانی سے کہا۔ قاتل یہ ہے اور پرچہ ہمارے خلاف کاٹا جا رہا ہے۔ شجاعت علی، تم کہتے ہو کہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، تمہارا ایک گواہ بھاگ گیا ہے۔ یہ 2 گواہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلام رسول کو گولیاں چلاتے نہیں دیکھا، لہٰذا بغیر کسی ثبوت کے اسے قاتل کیسے سمجھ لیا جائے؟ جناب، ہم نے اسے موقع سے بھاگتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ خود سوچیں کہ ایک جھاڑی کے پیچھے سے فائرنگ ہوتی ہے، پھر اس جھاڑی کے پاس ایک آدمی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس آدمی کو قاتل نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ یہ کس چیز سے فائرنگ کر رہا تھا؟
آواز کسی ریوالور یا پستول کی لگتی تھی۔ وہ ریوالور یا پستول کہاں ہے؟ اس کے پاس ہی ہوگا، اس کی تلاشی لیں۔ میں نے غلام رسول کی تلاشی لی مگر اس کے پاس سے کوئی ہتھیار برآمد نہیں ہوا۔ شجاعت علی نے جلدی سے کہا، میرا خیال ہے کہ اس نے ہتھیار پھینک دیا ہوگا یا وہ اس کے ساتھی کے پاس ہوگا۔ تم ساری باتیں فرض کر رہے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے ہتھیار پھینک دیا ہوگا یا اس کے ساتھی کے پاس ہوگا؟ تم نے پہلے تو اس کے ساتھی کا ذکر نہیں کیا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ خود سوچیں، جس شخص کی ماں قتل ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں یہی شخص بھاگتا ہوا نظر آیا، اس لیے ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ برخوردار، اگر یہ قاتل ہوتا تو اتنی آسانی سے تمہارے قابو نہ آتا۔ جو شخص ایک قتل کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ پھانسی کی سزا صرف ایک دفعہ دی جا سکتی ہے اور ہتھیار خطرے کے وقت جان بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ پھینکا جاتا ہے۔ ساتھی والی بات بھی غلط لگتی ہے۔ اگر اس کا کوئی ساتھی ہوتا تو اسے چھڑانے کی کوشش کرتا، کیونکہ اگر ایک مجرم پکڑا جائے تو پھر اس کے ساتھیوں کو پکڑنا مشکل نہیں رہتا۔ تم لوگ ایک بے گناہ کو پکڑ لائے ہو اور بغیر سوچے سمجھے اس پر تشدد کیا ہے۔ ہم اس کو قاتل سمجھے تھے۔ اگر یہ قاتل بھی ہوتا تو کسی کو اس پر تشدد کرنے کا حق نہیں تھا۔ قانون میں ہر جرم کی ایک سزا مقرر ہے اور سزا کا فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے۔ مجھ سے اس معاملے میں کسی نرمی کی توقع نہ رکھو۔ میں نے حوالدار سے کہا، ان تینوں کو حوالات میں بند کرو اور رپورٹ درج کرانے کے بعد اس کے معائنے کے لیے اسپتال لے جاؤ۔ اس کے جسم پر جو چوٹیں آئی ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹری سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کر لینا۔ جناب، آپ تو سچ مچ ہمارے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، سرور نے کہا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ میں صوبے دار چودھری محمد سعد اللہ خان کا بیٹا ہوں۔ میں نے اس کی بات پوری کی۔ دیکھو برخوردار، چودھری یا خان کا بیٹا ہونے سے کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہیں مل جاتی۔ شجاعت علی نے کہا، تھانے دار صاحب، اگر یہ شخص قاتل ثابت نہ ہوا تو ہم اس کو ہرجانہ ادا کر دیں گے۔ اگر یہ قاتل بھی ثابت ہو جائے تو تمہارا جرم معاف نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا جرم تسلیم کرو اور سزا بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ ویسے میں اس کے خلاف بھی تفتیش کروں گا۔ تینوں پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ غلام حیدر نے کہا، لو جی، نیکی برباد اور گناہ لازم، بیٹھے بٹھائے مصیبت میں پھنس گئے۔ وہ غلام رسول کی طرف متوجہ ہوا، او بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی، کچھ لے دے کے بات ختم کرو۔ حوالدار چاروں کو اندر لے گیا اور انہیں ایک بینچ پر بٹھا کر میرے پاس آیا۔ سر جی، وہ لوگ مکہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو راضی نامہ کروا دوں۔ ٹھیک ہے، کروا دو راضی نامہ، میں نے کہا، لیکن یہ راضی نامہ غلام رسول کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ اور سنو، چاروں کے نام پتے نوٹ کر لینا اور اسے کہنا کہ وہ کل شام کو دوبارہ تھانے میں حاضری دیں۔ میں نے سر پر کیپ رکھی، رولر بغل میں دبایا اور 2 سپاہیوں کو ہمراہ لے کر وقوع پر جانے کے لیے باہر نکلا۔ جاتے جاتے میرے ذہن میں 2 سوال پیدا ہوئے۔ میں دوبارہ اندر گیا اور شجاعت علی سے پوچھا، کیا تم غلام رسول کو جانتے ہو؟ نہیں جی، میں نے تو پہلی دفعہ اس کی شکل دیکھی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کے اس جواب کے بعد دوسرے سوال کو غیر ضروری کرنا تھا، تاہم میں نے اپنی بات واضح کرنے کے لیے پوچھا، کیا غلام رسول کی تم سے کوئی دشمنی وغیرہ ہے؟ کوئی دشمنی بھی نہیں۔ اگر جان پہچان بھی نہیں، دشمنی بھی نہیں، تو پھر کس بنا پر تم اس پر قتل کا الزام عائد کر رہے ہو؟ اس نے قدرے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق وہ ٹھٹکا، ہمارے کسی دشمن سے ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر بولتے بولتے بات بدل دی تھی۔ میں نے مزید جرح نہ کی اور چاروں کو حوالدار کے سپرد کر کے رخصت ہو گیا۔ چائے وقوع پر خاصا ہجوم جمع تھا۔ ASI ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھا۔ لاش پیپل کے درخت کے نیچے پڑی تھی اور کچھ فاصلے پر ایک چرپائی بھی رکھی تھی۔ میں نے چادر کا کنارہ ہٹا کر مقتولہ کا سرسری جائزہ لیا۔ اس کے جسم پر 1 سے زیادہ گولیوں کے نشانات نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ گولیاں اتفاقیہ نہیں لگی تھیں، اسے باقاعدہ نشانہ لے کر قتل کیا گیا تھا۔ ASI نے میرے استفسار پر اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں سے گھات لگا کر فائرنگ کی گئی تھی۔ وہ جگہ
لاش سے تقریباً 25 قدم کے فاصلے پر تھی۔ وہاں ایک متروک کنواں تھا جس کے آس پاس بڑی تعداد میں درخت اگے ہوئے تھے۔ کنویں کے ساتھ ہی ایک چو بچہ بھی تھا جو گھات لگانے کے لیے اچھی جگہ تھی۔ وہاں ایک سپاہی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس نے کچھ قدموں کے نشانات بھی دکھائے جو مبینہ قاتل کے ہو سکتے تھے۔ ان نشانات کے ارد گرد اس نے سوکھی جھاڑیاں رکھ دی تھیں۔ لاش کے پاس شجاعت کا چچا زاد بھائی لیاقت اور کچھ دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ اپنی تائی سے 2 یا 3 قدم پیچھے تھا۔ شجاعت اپنی ماں کے ساتھ چل رہا تھا اور بائیں طرف تھا۔ فائرنگ دائیں طرف سے کی گئی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ گولیاں شجاعت پر چلائی گئی ہوں اور عین وقت پر اس کی ماں بیچ میں آ گئی ہو، تاہم یہ بہت بعید از قیاس امکان تھا۔ مقتولہ کا نام سلطانہ بیگم معلوم ہوا۔ میں نے لیاقت سے مقتولہ کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اس کا نام بابو فتح علی بتایا اور کہا کہ وہ گزشتہ روز لاہور گیا تھا۔ دیگر رشتہ داروں میں تمام کے تمام فتح علی کے رشتہ دار تھے، یعنی سلطانہ بیگم کا کوئی رشتہ دار وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے پوچھنے پر ان رشتہ داروں نے صرف اتنا بتایا کہ سلطانہ بیگم لاہور کی رہنے والی تھی، اس کے سارے رشتہ دار لاہور میں ہی رہتے تھے۔ میں نے ASI سے کہا، شجاعت علی کا کہنا ہے کہ ادھر سے کسی نے جوابی فائرنگ بھی کی تھی، یہ فائرنگ کس نے کی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فائرنگ درگاہ کی طرف سے کی گئی تھی، ASI نے جواب دیا۔ میں ادھر سے فارغ ہو کر وہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اسے ضروری ہدایات دے کر درگاہ کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ جس شخص نے جوابی فائرنگ کی تھی وہ زیارت کے لیے آیا ہوا کوئی شخص تھا جو اسی وقت وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ درگاہ کے سجادہ نشین کا نام پیر غلام شاہ تھا۔ اس کی عمر 45 اور 50 سال کے درمیان تھی۔ وہ خاصا صحت مند شخص تھا۔ اس کی داڑھی کے زیادہ تر بال سیاہ تھے، اکا دکا سفید بال بھی تھے، رنگت سرخ و سفید تھی اور اس نے آنکھوں میں سرما ڈال رکھا تھا۔ فائرنگ کے ہنگامے کے بعد اس نے سائلین کو رخصت کر دیا تھا اور اپنے خاص خدمتگاروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں چاندنی بچھی ہوئی تھی اور جوتوں سمیت اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں چلمن اٹھا کر اندر داخل ہوا تو 2 خادم جلدی سے میری طرف بڑھے۔ ایک نے مجھے بڑی ادب سے روکا اور دوسرے نے میرے بوٹوں کے تسمے کھولنے کی کوشش کی، مگر میں نے دونوں کو ایک طرف کر دیا اور بوٹوں سمیت آگے بڑھا۔ یہ چاندنی دھلوا لینا، میں نے خادموں سے کہا، اور اس کی دھلائی کا خرچہ مجھ سے لے لینا۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، تعویذ لینے نہیں آیا۔ خادم ایک طرف ہو گئے۔ گلاب شاہ تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ خدام میں سے 2 کھڑے تھے اور باقی چاندنی پر بات اب بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں تخت کے علاوہ اور کوئی اونچی چیز نہیں تھی۔ نیچے بیٹھے ہوئے خدام دائیں بائیں ہو گئے اور درمیان میں میرے بیٹھنے کی جگہ بنا دی، بلکہ ایک معتبر قسم کے خادم نے مجھے تشریف رکھنے کے لیے بھی کہا۔ اس اثنا میں پیر گلاب شاہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ آنکھیں نیچی کیے گدی پر موجود تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ معتبر خادم تیزی سے میری طرف بڑھا اور بولا، جناب علی، گدی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ شاہ صاحب کے برابر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اب فوراً نیچے آ جائیں۔ اگر شاہ صاحب جلال میں آ گئے تو آپ کے خاندان پر آفت بھی نازل ہو سکتی ہے۔ مہربانی فرما کر اس طرف آ جائیں۔ کیوں؟ میں نے معتبر خادم کو ایک طرف کرتے ہوئے کہا، کیا یہ ان کی گدی ہے یا تخت شاہی ہے؟ بزرگوں اور ولیوں نے انسانوں کو ہمیشہ اپنے برابر بٹھایا ہے۔ یہ کیسے بزرگ ہیں کہ ان کے برابر بیٹھنے والوں پر آفتیں نازل ہوتی ہیں؟ خدا جس کو بلند مرتبہ دیتا ہے وہ بلند مقام کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ شاہ صاحب جس کو چاہیں اپنے قریب بٹھا سکتے ہیں، لیکن تم نے وہ شعر نہیں سنا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تبھی گلاب شاہ نے دایاں ہاتھ بلند کیا اور بولا، انور حسین، تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اب ملک صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ دنیا کے بندے ہیں، اللہ والوں کے روحانی مقامات کو نہیں پہچانتے۔ ان کو کچھ مت کہو، ایسے لوگوں کو خدا مہجور چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں ان کی آمد کی پہلے سے خبر ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدام بے اختیار بول اٹھے۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا،
شاہ جی، آپ کی ایک مریدنی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں اس سلسلے میں تفتیش کرنے آیا ہوں۔ مجھے آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ مولا کریم نے ہمیں خواب میں سب کچھ بتا دیا تھا، گلاب شاہ نے کہا۔ ہم نے سلطانہ بیگم کو خبردار بھی کر دیا تھا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ خدام دوبارہ سبحان اللہ کرنے لگے۔ پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ مولا کریم نے آپ کو قاتل کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا، اور یہی بات تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ قاتل ابھی پردے میں ہے اور کچھ عرصے تک پردے میں رہے گا، گلاب شاہ نے کہا۔ پھر وہ چپ ہو گیا اور کچھ دیر تک اس کے ہونٹ ہلتے رہے۔ ایک طویل وقفے کے بعد اس نے حق اللہ کا نعرہ لگایا۔ پھر بولا، درویش کے در سے سائلوں کی دستگیری اور رہنمائی کی جاتی ہے۔ حد ادب سے آگے بڑھنے والوں کے لیے خیر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، شاہ جی، مجھے پتہ چلا ہے کہ قاتل اس درگاہ کا کوئی خادم ہے۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو ہم آپ کو اور آپ کے چیلے چانٹوں کو پکڑ کر اپنی درگاہ پر لے جائیں گے۔ وہاں آپ کو میری بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اس نے فوراً پینترا بدلا، بولا، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں قاتل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ قاتل ابھی پردے میں ہے، کوئی اور سوال کریں۔ یہ عورت جو قتل ہوئی ہے، اس کا کب سے یہاں آنا جانا تھا؟ اس نے 2-3 مہینے سے یہاں آنا شروع کیا تھا، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ تھا، یہ خیر حاصل کرنے نہیں آتی تھی۔ اس کا بیٹا شجاعت علی بھی یہاں آتا تھا؟ ہاں، شجاعت علی بھی آتا تھا، یہ بہت عرصے سے ہماری خدمت میں حاضر ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کو اسی نے لانا شروع کیا تھا۔ دونوں اکٹھے نہیں آتے تھے، آگے پیچھے آتے تھے، بیٹا آگے اور ماں پیچھے، گلاب شاہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی، البتہ واپس اکٹھے جاتے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ دونوں الگ الگ کیوں آتے تھے اور اکٹھے کیوں واپس جاتے تھے؟ میں نے کہا۔ گلاب شاہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لڑکا ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو آیا کرتا تھا۔ جب ماں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا تو اس نے جمعرات کے بجائے منگل کو آنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شجاعت اپنی ماں کی مرضی کے خلاف یہاں آتا تھا، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا سلطانہ بیگم نے کبھی آپ کے پاس بیٹے کی شکایت کی تھی؟ جو خود یہاں آتا ہو وہ دوسرے کی شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ غالباً شجاعت کو کسی شخص سے خطرہ تھا، کسی ایسے شخص سے جو درگاہ پر آتا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے سلطانہ بیگم کو اس کا وہاں آنا جانا پسند نہیں تھا۔ کیا شجاعت علی کو یہاں آنے والے کسی شخص سے جان کا خطرہ تھا؟ میں نے پیر گلاب شاہ سے پوچھا، یا کوئی ایسا شخص بھی یہاں آتا تھا جو شجاعت یا اس کے خاندان کا دشمن تھا؟ اس درگاہ پر کوئی دشمنی نہیں چلتی، یہاں سب کو خیر اور محبت ملتی ہے۔ گلاب شاہ کا جواب سن کر میرا دھیان فوراً کسی لڑکی کی طرف چلا گیا۔ غالباً شجاعت علی درگاہ کی آڑ میں محبت کا ڈرامہ کھیل رہا تھا۔ شاہ جی، میرا خیال ہے کہ شجاعت علی کسی لڑکی سے ملنے یہاں آتا تھا اور یہ بات اس کی ماں کو معلوم ہو گئی تھی، اسی وجہ سے اس نے بیٹے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ باہر کی باتیں باہر والے جانیں، ہم تو اس حجرے میں اللہ سے لو لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس ضمن میں نے چند اور سوالات کیے، مگر گلاب شاہ اس بات سے لا علمی کا اظہار کرتا رہا۔ اس وقت شام ہو گئی تھی اور سردی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے میں واپس ہو لیا۔ ایسائی نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی تھی اور خود ابھی تفتیش میں مصروف تھا۔ اس نے ایک کھوجی کو بھی بلوا لیا تھا جو قاتل کا کھرا نکالنے میں مصروف تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ قاتل اکیلا تھا اور بڑے اطمینان سے واپس گیا تھا۔ میں نے کہا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اطمینان سے واپس گیا تھا؟ سرکار، بات یہ ہے کہ قدموں کا درمیانی فاصلہ بہت مناسب ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر آدمی گھبرایا ہوا ہو تو وہ تیز تیز چلتا ہے، جس سے درمیانی فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے اور زیادہ وزن ایڑی پر پڑتا ہے، اور اگر آدمی بھاگ رہا ہو تو درمیانی فاصلہ اور زیادہ ہو جاتا ہے اور وزن پنجوں پر پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قاتل بڑے حوصلے والا آدمی تھا،
وہ بڑے اطمینان سے واپس گیا ہے۔ قدموں کے نشانات کا رخ آبادی کی طرف نہیں تھا، گویا وہ باہر کا آدمی تھا اور اپنا کام مکمل کر کے واپس چلا گیا تھا۔ کھوجی کی باتوں سے میرا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا کہ غلام رسول قاتل نہیں تھا۔ قاتل کوئی بہت ہی ہوشیار شخص تھا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا تھا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ شجاعت علی کس دن درگاہ پر حاضری دیتا تھا اور کس راستے سے واپس جاتا تھا، لیکن میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ قاتل کا اصل نشانہ کون تھا، شجاعت علی یا اس کی موت سلطانہ بیگم۔ ایک اہم بات یہ معلوم کرنے والی تھی کہ قتل کا محرک کیا تھا۔ اگر میرا یہ اندازہ درست تھا کہ شجاعت علی کسی لڑکی سے ملنے درگاہ پر جاتا تھا تو قتل کا محرک بہت واضح تھا۔ قاتل لڑکی کا کوئی بھائی وغیرہ تھا جس کی چلائی ہوئی گولیاں اتفاق سے سلطانہ بیگم کو لگ گئی تھیں، اور چونکہ شجاعت علی پیپل کی اوٹ میں ہو گیا تھا اور کسی نے جوابی فائرنگ بھی شروع کر دی تھی، اس لیے قاتل نے خطرہ مول لینے کے بجائے واپس جانا بہتر سمجھا تھا۔ پوسٹ مارٹم رات ہی کو ہو گیا تھا اور لاش پرسا کے حوالے کر دی گئی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ مقتول کا شوہر بابو فتح علی رات ہی کو گھر پہنچ گیا تھا۔ حوالدار نے غلام رسول کو ہر جانا دلوا کر راضی نامہ کروا دیا تھا، تاہم چاروں افراد کو اگلے روز تھانے میں حاضری دینے کی تاکید کی تھی۔ اگلی صبح میں نے ایک SI کو بلا کر کہا، میرا خیال ہے کہ اس قتل میں عشق کا چکر ہے۔ غالباً شجاعت علی درگاہ پر کسی لڑکی سے ملتا تھا۔ تم درگاہ پر چلے جاؤ اور اس بات کی سنگن لینے کی کوشش کرو۔ لیکن قتل تو شجاعت علی کی ماں ہوئی ہے، SI نے کہا۔ اگر یہ عشق و محبت کا چکر تھا تو قتل شجاعت علی کو ہونا چاہیے تھا۔ دونوں ماں بیٹے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عین وقت پر دونوں میں سے کسی نے پوزیشن تبدیل کر لی تھی، جس کی وجہ سے گولیاں سلطانہ بیگم کو لگ گئیں۔ SI کے جانے کے بعد کھوجی تھانے پہنچ گیا۔ سرکار، قاتل کوئی بہت ہی ہوشیار آدمی ہے، اس کا کھرا پکی سڑک پر پہنچ کر ختم ہو گیا، اس نے بتایا۔ اسے آگے کچھ پتہ نہیں چلا، یا تو وہ سڑک پر دور تک پیدل چلتا ہوا کہیں نکل گیا یا بس وغیرہ پر سوار ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قاتل تمہیں مات دے گیا؟ نہیں سرکار، اتنی زیادہ بھی مات نہیں ہوئی، کھوجی نے کہا اور جیب سے سگریٹ کا ایک ٹوٹا نکال کر میرے سامنے رکھا۔ میں قاتل کی ایک نشانی ضرور لے آیا ہوں۔ اس نے یہ سگریٹ واردات کے بعد سلگایا تھا۔ سگریٹ کے اس ٹوٹے سے آپ اپنی تفتیش آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ نصف تک پیے ہوئے سگریٹ کا بقیہ حصہ تھا۔ اس سگریٹ کا نام کریون اے تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سگریٹ دوسری جنگ عظیم کے دوران فوجیوں کے لیے تیار کروائے جاتے تھے۔ عام سگریٹوں کی نسبت قدرے پتلے تھے اور تیز بھی تھے۔ میں نے کھوجی سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ سگریٹ قاتل نے ہی پھینکا تھا؟ ہاں جی، 100% یقین ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ ٹوٹا مجھے قاتل کے قدموں کے نشانات کے قریب سے ملا ہے، اور یہ اتنا ہی تازہ تھا جتنے قدموں کے نشانات۔ میں نے وہ ٹوٹا سنبھال کر رکھ لیا اور کھوجی کو اس کا محنتانہ دے کر رخصت کر دیا۔ جس SI کو میں نے درگاہ پر بھیجا تھا وہ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد واپس آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، ملک صاحب، آپ کا اندازہ آدھا ٹھیک ثابت ہوا ہے۔ شجاعت علی ایک عورت سے ملنے درگاہ پر جاتا ہے، لیکن یہ عشق و محبت کا سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ جس شخص نے مجھے یہ بات بتائی ہے اس کا خیال ہے کہ وہ عورت شجاعت سے دگنی عمر کی ہے۔ وہ عورت ہے کون یہ پتہ نہیں چل سکا۔ گواہ کا کہنا ہے کہ عورت فیشنیبل اور کھاتے پیتے گھرانے کی معلوم ہوتی ہے۔ وہ ریشمی چادر لپیٹ کر آتی ہے اور اپنا چہرہ بھی پردے میں رکھتی ہے۔ گواہ کا خیال ہے کہ وہ اس علاقے کی عورت نہیں، غالباً کسی دوسرے شہر سے آتی ہے۔ اس کی اور شجاعت کی ملاقات کس طرح ہوتی ہے؟ ملاقات پیر صاحب کے خلیفہ کے حجرے میں ہوتی ہے۔ اس کا نام انور حسین ہے۔ دونوں الگ الگ حجرے میں جاتے ہیں اور الگ الگ باہر آتے ہیں۔ گواہ کا کیا نام ہے؟ گواہ کا نام اشتیاق ہے۔ اس کا درگاہ کے پاس چھوٹا سا ایک ہوٹل ہے۔ اس کا بیان ہے کہ وہ 1-2 دفعہ شجاعت اور اس پراسرار عورت کے لیے کھانا لے کر گیا تھا۔ حجرے کا دروازہ بند تھا
اور شجاعت نے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لے کر اسے دروازے سے ہی واپس لوٹا دیا تھا۔ تاہم اس نے عورت کی جھلک دیکھ لی تھی۔ کیا یہ عورت اکیلی آتی ہے؟ مجھے زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ درگاہ کے خادم اس بارے میں ایک لفظ بھی بتانے پر تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ سلطانہ بیگم کو بیٹے کا اس عورت سے میل جول پسند نہیں تھا۔ وہ اسی وجہ سے اس کے پیچھے درگاہ پر جاتی تھی۔ اس عورت کا کسی سے ذکر نہ کرنا، میں نے ASI کو تاکید کی۔ ہمیں اس پراسرار عورت کا کھوج لگانے کے لیے 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا۔ گلاب شاہ کے مطابق شجاعت ہر مہینے کے پہلے منگل کو درگاہ پر جاتا ہے، یعنی یہ عورت بھی منگل کو آتی ہوگی۔ میں دونوں کو موقع پر پکڑنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات کھل گئی تو دونوں محتاط ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ قاتل اسی عورت کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے، ASI بولا۔ شجاعت علی کو ایک بڑی عمر کی عورت سے چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت ہے، اور ملاقات بھی درگاہ پر؟ ہم نے قتل کی رپورٹ درج کر لی تھی، مگر 2 روز تک سلطانہ بیگم کے گھر سے کوئی شخص تھانے نہیں آیا۔ صرف شجاعت علی چند منٹ کے لیے تھانے آیا تھا، کیونکہ خبردار نے اسے تھانے حاضر ہونے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت میں تھانے میں موجود نہیں تھا، تاہم سلطانہ بیگم کا شوہر بابو فتح علی ایک بار بھی تھانے نہیں آیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آیا تھا اور اچھا کھاتا پیتا کاروباری شخص تھا۔ تیسرے روز شام کے وقت میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت بڑی کوٹھی میں رہتا تھا۔ سامنے کے حصے میں ایک وسیع باغیچہ تھا جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پورچ میں ایک چمچم کرتی کار بھی کھڑی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر ملازمہ نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور میری آمد کی اطلاع دینے کے لیے اندر چلی گئی۔ میں بنظر حیرت ڈرائنگ روم کی آرائش و زیبائش کو دیکھنے لگا۔ وہاں کا ٹھاٹ باٹ رئیسانہ تھا۔ آرائش کا زیادہ تر سامان غیر ملکی تھا۔ چند لمحوں کے بعد درمیانے قد کا ایک صحت مند شخص کمرے میں وارد ہوا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور اس کا جسم فرپی مائل تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی لوئی کی بکر مار رکھی تھی۔ وہ ایک خاص انداز سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے سگریٹ ہونٹوں میں دبایا اور سلام کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ تشریف رکھیں۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کیسے آنا ہوا؟ سگریٹ دوبارہ اس کی انگلیوں میں چلا گیا تھا۔ وہ 2 ٹوک بات کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کی انگلیوں میں دبے ہوئے سگریٹ کو کھولنے لگا۔ وہ کیریون A کا سگریٹ تھا۔ مجھے ملک صفدر حیات کہتے ہیں، میں نے تعارف کرایا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور آپ کی بیوی کے قتل کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ بابو فتح علی ہیں؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی خوشگواری نہیں تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے شجاعت کو تھانے میں بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے، میں دھمکی نہیں دیا کرتا۔ میری بات سن کر اس نے تیوری چڑھائی اور سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بظاہر سوچنے لگا۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے آواز دے کر ملازم کو بلایا اور اسے شجاعت علی کو بلانے کا حکم دیا۔ 2-3 منٹ کے بعد شجاعت علی کمرے میں داخل ہوا اور ادب سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ فتح علی خاصا سخت گیر آدمی تھا اور اولاد سے بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ جی ابا جی، شجاعت نے کہا۔ اوئے، یہ تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں بند کرنے کی دھمکی نہیں دی تھی، فتح علی نے حاکمانہ لہجے میں کہا۔ ملک صاحب، میں آپ کے حکم کے مطابق ہرجانہ ادا کر کے چھوٹا تھا، شجاعت علی نے کہا، ورنہ آپ نے تو ہمیں بند کرنے کا حکم دے ہی دیا تھا۔ کیوں جی؟ فتح علی نے مجھے گھورا۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ بھی سچ بول رہا ہے اور میں بھی سچ بول رہا ہوں۔ بابو فتح علی میری تیتا دلیری پر برہم نظر آنے لگا۔ بولا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس کا فیصلہ آپ خود کریں، میں نے اس کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے لفظ دھمکی استعمال کیا ہے جبکہ آپ کے لڑکے نے لفظ حکم استعمال کیا ہے۔ دھمکی اور حکم میں بہت فرق ہے۔ میں دوبارہ اپنی بات دہراتا ہوں،
میں دھمکی نہیں دیا کرتا، میں ایک بااختیار سرکاری افسر ہوں اور قانون کے مطابق کارروائی کرتا ہوں۔ اس نوجوان نے چند دوسرے افراد کے ہمراہ قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک بے گناہ شخص پر تشدد کیا تھا۔ اگر یہ لوگ ہرجانہ ادا نہ کرتے تو میں ان کو یقیناً اندر کر دیتا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ شخص جائے واردات سے بھاگتا ہوا پکڑا گیا تھا۔ وہ شخص فائرنگ کی آواز سن کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ قاتل بھی ہوتا تو اس پر تشدد جائز نہ ہو جاتا۔ اس کے پاس سے آلہ قتل برآمد نہیں ہوا، نہ ہی اس کی آپ سے دشمنی ثابت ہوئی ہے۔ آپ کے بیٹے کا کہنا ہے کہ وہ شخص اس کے لیے بالکل اجنبی ہے، جبکہ قتل ہمیشہ کسی دشمنی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ فتح علی کو میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ بولا، آپ نے ابھی تک کیا کارروائی کی ہے؟ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ تفتیش ہو رہی ہے، ہمیں کچھ سراغ ملے ہیں، ہم جلدی ہی قاتل تک پہنچ جائیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس پر شک ہے؟ اپنے کسی دشمن کے بارے میں بتائیں تاکہ ہماری تفتیش آگے بڑھے۔ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کسی پر شک ہے۔ کیا سلطانہ بیگم آپ کے رشتہ داروں میں سے تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ قتل میں جائیداد کا کوئی معاملہ تو نہیں تھا۔ ملک صاحب، تفتیش اس طرح نہیں ہوا کرتی، فتح علی نے برہمی سے کہا۔ میں آپ کو اپنے گھر کی باتیں نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ قاتل کو نہیں پکڑ سکتے تو یہ کھانا بند کر دیں اور گھر جا کر آرام کریں۔ کھانا تو بند نہیں ہوگا، قتل کی واردات میں گھر کی باتیں پوچھنا ہی پڑتی ہیں۔ اس کے بغیر تفتیش آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قتل کے پیچھے ہمیشہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی جائیداد کا معاملہ یا خاندانی جھگڑا ہوتا ہے یا پس منظر میں عشق و محبت کی کوئی داستان ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ آپ معلوم کریں۔ آپ کے خیال میں اس قتل کا محرک کیا ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں شجاعت علی کی طرف متوجہ ہوا۔ برخوردار، تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ شجاعت علی نے پریشان نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور قدرے تامل کرتے ہوئے بولا، میرا بھی وہی جواب ہے جو ابا جی نے دیا ہے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں شجاعت علی سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا مگر فتح علی نے اسے واپس بھیج دیا۔ میرا مجموعی تاثر یہ تھا کہ فتح علی کو اپنی بیوی کی موت کا کوئی خاص دکھ نہیں ہوا تھا، نیز اسے قتل کی تفتیش سے بھی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ کوٹھی سے باہر نکلنے کے بعد میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہاں گلی کے اطراف میں زیادہ تر کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ دوسری یا تیسری کوٹھی کے سامنے سے مجھے ایک سفید ریش بوڑھا نظر آیا۔ کوٹھی کے پھاٹک کے پاس چند سایہ دار پیڑ استادہ تھے اور دیوار پر رنگ برنگے پھولوں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ پھاٹک کی داہنی جانب سیمنٹ کا بنا ہوا ایک بینچ نصب تھا اور وہ سفید ریش بوڑھا ایک خوبصورت بچے کو گود میں لیے اس بینچ پر بیٹھا تھا۔ 2 یا 3 بچے گھاس پر کھیل رہے تھے۔ دور سے اس بوڑھے کو میں چوکیدار سمجھا تھا مگر قریب پہنچ کر مجھے اپنی رائے تبدیل کرنا پڑی۔ میں سلام کرنے کے بعد بینچ پر بیٹھ گیا اور بچے کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت بچہ ہے، غالباً یہ آپ کا نواسا ہے۔ یہ میرا پوتا ہے، بوڑھے نے کہا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے پوچھا، آپ بابو فتح علی سے ملنے آئے تھے؟ جی ہاں، میں اس کی بیوی کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں فتح علی سے ملنے آیا تھا؟ میں نے آپ کو اس کی کوٹھی میں جاتے دیکھا تھا۔ سلطانہ بیگم اچھی عورت تھی، میری بہو سے اس کی بڑی دوستی تھی۔ کچھ پتہ چلا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ ابھی تک کچھ نہیں پتہ چلا۔ فتح علی کہتا ہے کہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ بیہودہ بات ہے، دشمنی کے بغیر کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ غالباً آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ سلطانہ بیگم فتح علی کی دوسری بیوی تھی۔ یہ بات تو مجھے واقعی معلوم نہیں تھی۔ سنا ہے کہ فتح علی کی پہلی بیوی بھی قتل ہو گئی تھی، لیکن یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ سلطانہ بیگم میری بہو کو پرانے واقعات سناتی رہتی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کی بہو سے چند باتیں کر لوں، ممکن ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ میں بہو سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اس نے کہا اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا واپس آیا اور بولا، بہو نے کہا ہے کہ اس معاملے میں اس کا ذکر نہیں آنا چاہیے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، میں پوری رازداری سے کام کروں گا۔
وہ مجھے اندر لے گیا اور کشادہ برآمدے میں بٹھایا۔ اس کی بہو کا نام نجمہ بیگم تھا۔ وہ پردے دار خاتون تھی، اس لیے سامنے نہیں آئی۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا کہ سلطانہ بیگم فتح علی کی دوسری بیوی تھی۔ وہ لاہور کی رہنے والی تھی اور شجاعت علی کے علاوہ اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کا کبھی ذکر نہیں کیا، صرف اتنا بتایا تھا کہ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور بھائی بہن کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی پسند سے فتح علی سے شادی کی تھی۔ گزشتہ چند ماہ سے وہ بہت پریشان تھی، لیکن پریشانی کی وجہ بتاتی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، فتح علی کی پہلی بیوی سے کتنے بچے ہیں؟ 3 لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے۔ کیا سلطانہ بیگم نے کبھی اپنی سوکن کا ذکر کیا تھا؟ ہاں، کبھی کبھی سوکن کا ذکر بھی آ جاتا تھا۔ اس کا نام حشمت بی بی تھا۔ فتح علی نے سلطانہ بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے 1 سال بعد حشمت بی بی کو طلاق دے دے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی تھی، اور یہ شرط بیٹے کی تھی، یعنی اگر شادی کے 1 سال کے اندر اندر سلطانہ بیگم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو فتح علی حشمت بی بی کو طلاق دے دے گا۔ کیا یہ شرط حشمت بی بی کو معلوم تھی؟ نہیں، اسے فتح علی کی دوسری شادی کا بھی علم نہیں تھا، کیونکہ فتح علی نے سلطانہ بیگم سے چھپ کر شادی کی تھی اور اسے لاہور میں رکھا ہوا تھا۔ لاہور میں رہنے کی شرط سلطانہ بیگم نے لگائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ حشمت بی بی کی موجودگی میں فتح علی کے گھر نہیں جائے گی۔ اس زمانے میں فتح علی امرتسر میں رہتا تھا اور کاروبار کے سلسلے میں لاہور آتا رہتا تھا۔ سلطانہ سے شادی کے بعد اس نے زیادہ لاہور آنا جانا شروع کر دیا۔ اس بات سے حشمت بی بی کو شک ہو گیا۔ اس نے اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے فتح علی کی جاسوسی شروع کر دی۔ اسے اتنا پتہ چل گیا کہ فتح علی نے لاہور میں کوئی عورت رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ عورت فتح علی کی دوسری بیوی ہے۔ اس انکشاف کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ پھر شجاعت علی کی پیدائش سے چند روز پہلے حشمت بیوی کا پراسرار حالت میں انتقال ہو گیا اور معاملہ پولیس میں چلا گیا، کیونکہ حشمت بیوی کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ حشمت بیوی کی موت طبعی نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ ان رشتہ داروں کی درخواست پر حشمت بیوی کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق حشمت بیوی کی موت کسی تیز زہر کے باعث واقع ہوئی تھی۔ پولیس 2-2.5 مہینے تک تفتیش کرتی رہی، مگر فتح علی پر الزام ثابت نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پولیس کو بھاری رشوت دے کر اپنی گردن بچا لی تھی۔ اس تفتیش کے دوران فتح علی لاہور نہیں جا سکا۔ سلطانہ بیگم اس کی غیر حاضری کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔ اسے حشمت بی بی کے قتل اور پولیس کی تفتیش کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ باتیں اسے بہت بعد میں فتح علی کے پڑوسیوں اور نوکروں کے ذریعے معلوم ہوئیں۔ 2.5-3 مہینے کی غیر حاضری کے بعد جب فتح علی لاہور پہنچا تو شجاعت علی کی عمر 1 مہینے سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک بات مجھے کچھ غلط سی محسوس ہوئی۔ نجمہ بیگم نے شروع میں کہا تھا کہ شجاعت علی کی پیدائش سے چند روز پہلے حشمت بیوی کا انتقال ہو گیا، لیکن آخر میں کہا کہ جب فتح علی لاہور پہنچا تو شجاعت علی کی عمر 1 مہینے سے زیادہ ہو چکی تھی، حالانکہ بقول اس کے فتح علی 2.5-3 مہینے کے بعد لاہور پہنچا تھا۔ میں نے نجمہ بیگم سے پوچھا، کیا سلطانہ بیگم نے یہی کہا تھا کہ حشمت بیوی کا انتقال شجاعت علی کی پیدائش سے چند روز پہلے ہوا تھا؟ ہاں، یہی کہا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ باتیں سلطانہ بیگم اکثر دہراتی رہتی تھی، اس لیے مجھے ایک ایک بات اچھی طرح سے یاد ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ایک بات بھول رہی ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ 2.5-3 مہینے کی غیر حاضری کے بعد جب فتح علی لاہور پہنچا تو شجاعت علی کی عمر 1 مہینے سے زیادہ تھی۔ یہ بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، میں نے اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا، یہ تو واقعی کچھ غلط حساب بنتا ہے۔ اس حساب سے شجاعت علی کی عمر اس وقت کم از کم 2.5 مہینے ضرور ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات سننے یا بتانے والی کی غلطی سمجھی جا سکتی تھی، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ یہ فرق میرے ذہن سے محو نہیں ہو سکا۔ دوسری بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ فتح علی اگر ایک بیوی کو قتل کر سکتا تھا تو دوسری کو بھی کر سکتا تھا۔
मुमकिन है कि इसने तीसरी शादी कर ली हो या कोई दाश्ता रखी हुई हो। आपने कहा है कि सुल्ताना बेगम गुज़िश्ता चंद माह से परेशान नज़र आती थी। मैंने कहा, आपके ख़्याल में इस परेशानी की क्या वजह थी? इस परेशानी का बायस कोई दूसरी औरत तो नहीं थी? मेरा ख़्याल है कि वो बेटे की वजह से परेशान थी। बेटा पीरों फ़कीरों के चक्कर में पड़ गया था और सुल्ताना को ये बात पसंद नहीं थी। हो सकता है कि बेटे को किसी लड़की से मोहब्बत हो गई हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं नजमा बेगम और इसके ससुर का शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। इनसे मुझे काफ़ी मुफीद बातें मालूम हुई थी। फ़तेह अली की उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 60 साल से 2-3 साल कम थी। इसकी सेहत अच्छी थी और वो एक रंगीन मिजाज रईस मालूम होता था। इस एतबार से इसका किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेना बईदस कयास नहीं था। बस मैंने तफ्तीश को इस रुख पर मोड़ दिया। नजमा बेगम ने जो बातें मुझे बताई थीं, इनकी कई और लोगों ने भी तस्दीक की, लेकिन फ़तेह अली के किसी नए मुआशके का इंकिशाफ नहीं हुआ। न ही सुल्ताना बेगम के पस मंज़र के बारे में कुछ पता चला। अगले महीने के पहले मंगल को मैंने 2 आदमियों को शुजात अली की निगरानी पर मामूर किया और ख़ुद भी थोड़ा सा भेस बदल कर मज़ार पर पहुँच गया। मैंने खाते पीते ज़मींदार का भेस इख्तियार किया था। मैं दरगाह के करीब आके होटल में जा बैठा और अपने लिए एक लस्सी का आर्डर दिया। जैसा कि पहले ज़िक्र आ चुका है, इस होटल के मालिक का नाम इश्तियाक अहमद था। वो 30-32 साल का एक खुशगुफ्तार आदमी था। मैंने देखा कि वह आधे से ज़्यादा काम खुद कर रहा था और ग्राहकों को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। लो जी चौधरी साहब, इसने लस्सी का गिलास मेरे सामने रखते हुए कहा, और हुक्म करो। बस यही बहुत है, मैंने कहा। कारोबार कैसा चल रहा है? मौला का बड़ा करम है, इज़्ज़त की रोज़ी मिल रही है, इसने कहा और एक ग्राहक से पैसे लेने के बाद दोबारा मेरी मेज़ पर पहुंच गया। बोला, चौधरी साहब, आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। कौन से पिंड से आए हैं आप? इस वक्त दिन के 12 बजने वाले थे, लेकिन सर्दियों की वजह से अंदर काफ़ी ठंड थी। कमरे में 3 या 4 मेज़ें थीं जो खाली पड़ी थीं। ज़्यादातर ग्राहक बाहर बैठना पसंद करते थे। मैंने इश्तियाक अहमद से कहा, तुम्हारा हफ्ज़ा बहुत तेज़ मालूम होता है। शक्ल याद आ गई तो पिंड भी याद आ जाएगा। थोड़ी और कोशिश करो। वो दूसरे ग्राहकों की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता लस्सी पीता रहा और आने जाने वालों को भी देखता रहा। 20-25 मिनट के बाद वो सिपाही जिसकी दरगाह पर ड्यूटी थी, तेज़ चलता हुआ होटल में दाखिल हुआ और मेरे करीब पहुंचकर बोला, सर जी, वो आ रही है। इसने गुलाबी चादर और काली शाल ओढ़ रखी है। वो ये बात कर ही रहा था कि मज़कूरा औरत होटल के सामने से गुजरती दिखाई दी। इसने अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था, सिर्फ आंखें नज़र आती थीं। इसने उम्दा किस्म का रेशमी लिबास पहन रखा था और जिस्म कतरे फरबा था। खासी फैशनेबल औरत थी। इसकी चाल में एक ख़ास बात पाई जाती थी, जिसका अंदाज़ा बगौर देखने पर ही होता था। इसके पीछे जाओ और देखो कि ये किसके हुजरे में जाती है। मैंने सिपाही से कहा, मैं यहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इश्तियाक ने हमारी गुफ्तगू के चंद अल्फाज सुन लिए थे। सिपाही के जाने के बाद वो मेरे पास आया और बोला, मुझे आपके बारे में याद आ गया है। क्या याद आ गया है? इससे पहले आप वर्दी में यहाँ आए थे। बाद में आपका एक एएसआई पूछगछ करने यहाँ आया था। तुम काफ़ी होशियार आदमी हो। आपकी मेहरबानी है। वैसे मैंने समरुद बेगम के बारे में 1-2 बातें और मालूम की हैं। कौन समरुद बेगम? यही जो अभी यहाँ से गुजर कर गई है। एएसआई इसी के बारे में मालूम करने आया था। लाहौर की रहने वाली है और बहुत दौलतमंद औरत है। अच्छा, इसके बारे में और क्या जानते हो? बाकी बातें मैंने एएसआई को बता दी थी। मैंने लस्सी के पैसे अदा किए और बाहर निकल कर दरगाह की तरफ बढ़ा। वहाँ ज़ायरीन की वजह से खासी रौनक थी। ज़ायरीन में औरतों की तादाद ज़्यादा थी। ड्यूटी देने वाला सिपाही इन लोगों के दरमियान मौजूद था। इसने मुझे इस हुजरे के बारे में बताया जिसमें समरुद बेगम गई थी। शुजात अली पहले से हुजरे में मौजूद था। मैं समरुद बेगम से चंद सवालात करना चाहता था। मुझे तवक्को थी कि इसकी असलियत ज़ाहिर होने से कत्ल के वाक़े पर ज़रूर कुछ रोशनी पड़ेगी। बस
میں سپاہی کے ہمراہ سامنے کے حصے میں بنے ہوئے برآمدے میں داخل ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک باریک شخص تھا۔ اس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ جی جناب، کس سے ملنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کمرے میں نظر ڈالی۔ جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں زمرد بیگم سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ یہاں تو کوئی زمرد بیگم نہیں ہے، باریک شخص نے کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے اس کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا، سپاہی نے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے شجاعت علی بھی ادھر آیا تھا۔ میں باریک شخص کو ایک طرف دھکیل کر کمرے میں گھس گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اندر 2 بستر بچھے ہوئے تھے اور ضرورت کی چند چیزیں ادھر ادھر رکھی ہوئی تھیں۔ دائیں کونے میں ایک دروازہ تھا جو اندر سے بند تھا۔ میں نے بستروں کے نیچے جھانکا اور جلدی سے مذکورہ دروازہ کھولا۔ وہ دروازہ ایک وسیع احاطے میں کھلتا تھا جس کے ارد گرد درجن بھر کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف دھوپ میں چند ملنگ بیٹھے بھنگ گھونٹ رہے تھے۔ میں واپس مڑا اور باریک شخص کا گریبان پکڑتے ہوئے پوچھا، زمرد بیگم کہاں ہیں؟ جلدی بتاؤ، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ او بادشاہو، میرا گریبان تو چھوڑو، اور آپ ہو کون؟ میں تھانے دار ہوں۔ کہاں چھپایا ہے تم نے عورت کو؟ حضور، میں نے کسی عورت کو نہیں چھپایا۔ میں ادھر بیٹھا ذکر فکر کر رہا تھا کہ ایک جوان اندر آیا اور صاحب سلام کے بعد ادھر بستر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت اندر آئی اور نوجوان سے باتیں کرنے لگی۔ پھر دونوں میری وجہ سے باہر چلے گئے۔ نوجوان نے کہا تھا، آؤ کوئی خالی کمرہ دیکھتے ہیں۔ حضور والا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے سپاہی کو ساتھ لیا اور دوسرے کمرے چیک کرنے لگا۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ داڑھی والے نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ غالباً شجاعت علی کو تعاقب کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ زمرد کے ہمراہ فی الفور وہاں سے نکل گیا تھا۔ جب ہم مختلف کمروں میں دیکھ رہے تھے، اس وقت شجاعت علی کی نگرانی کرنے والا سپاہی ہمیں تلاش کر رہا تھا۔ وہ تلاش کرتا ہوا احاطے میں پہنچا اور ہمیں دیکھ کر تیزی سے ہماری طرف آیا۔ ملک صاحب، وہ عورت واپس چلی گئی ہے، اس نے کہا۔ شجاعت علی بھی چلا گیا ہے، لگتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا۔ دونوں کہاں گئے ہیں؟ شجاعت علی شاید اپنے گھر چلا گیا ہے۔ عورت اپنی کار میں بیٹھ کر واپس چلی گئی ہے۔ میں نے اس کی کار کا نمبر نوٹ کر لیا ہے۔ کیا وہ اکیلی تھی؟ صرف ڈرائیور ساتھ تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ لاہور گئی ہے۔ اگر کوئی گاڑی مل جائے تو ہم ان کا پیچھا کر سکتے ہیں۔ پیچھا تو کر سکتے ہیں، مگر کسی الزام کے بغیر حراست میں نہیں لے سکتے، میں نے کہا۔ دونوں ہم سے زیادہ ہوشیار نکلے۔ باتوں کے دوران مجھے گلاب شاہ کا خلیفہ انور حسین نظر آیا۔ وہ اپنے حجرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ پہلی نظر میں اس نے مجھے پہچانا نہیں، پھر غور سے دیکھنے پر چونکا۔ ملک صاحب، آپ تو کچھ اور ہی لگ رہے ہیں، اس نے کہا۔ کیسے تشریف لانا ہوا؟ انور حسین، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر تم نے چھپانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ بولا، سرکار، ہم درویش لوگ ہیں، ہم نے کسی سے کیا چھپانا ہے؟ زمرد بیگم آج جلدی کیوں واپس چلی گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ زمرد بیگم؟ وہ میرے منہ سے خاتون کا نام سن کر حیران ہوا۔ وہ تو جی، یہاں ہر شخص اپنی مرضی سے آتا ہے اور اپنی مرضی سے جاتا ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ یہ زمرد بیگم ہے کون اور شجاعت علی سے کیوں ملتی ہے؟ پتہ نہیں جی، آپس میں کوئی رشتہ داری ہوگی۔ رشتہ دار گھر میں ملاقات کیا کرتے ہیں۔ شجاعت کا باپ بڑا سخت آدمی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتا۔ زمرد بیگم شجاعت کی کیا لگتی ہے؟ میں نے کبھی پوچھا نہیں جی، ویسے شجاعت اسے خالہ کہتا ہے۔ شجاعت علی کو بھی اس کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ اس معاملے میں یہ عورت کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ وہ کیا کہتے ہیں، بڑی پراسرار عورت ہے۔ انور حسین، میں بہت جلد اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا۔ بعد میں اگر یہ پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے کوئی بات چھپائی ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ، میں شاہ جی سے بھی 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ گلاب شاہ اس وقت عورتوں کی مرادیں پوری کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر سخت برہمی نمودار ہو گئی۔ بولا، یہ کون عقل کا اندھا ہے؟ کیا اسے نظر نہیں آتا کہ کمرے میں سب مستورات بیٹھی ہیں؟ اسے باہر نکالو، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے عتاب کے نیچے آ جائے۔
واضح طور پر اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ پیر و مرشد نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں آگے بڑھا اور گلاب شاہ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے غیر شعوری طور پر میرا ہاتھ پرے کیا اور تھوڑا سا سمٹ گیا۔ پھر میری آواز پہچان کر بولا، ملک صاحب، اب جتنے چاہیں بھیس بدلیں، ہم سے آپ کی اصلیت چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ ہم نے رات کو آپ کے بارے میں ایک سندر خواب دیکھا ہے۔ آپ منگل بدھ اور جمعرات کے دن روزہ رکھیں اور جمعے کے دن ایک کالے بکرے کی قربانی دیں۔ شاہ جی، جو بات ایک آدمی سمجھ سکتا ہے وہ دوسرا بھی سمجھ سکتا ہے۔ سمجھانے والا صاحب علم ہونا چاہیے۔ خدا فرماتا ہے کہ اسے قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ قربان کرنے والے کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جب تقویٰ خون اور گوشت میں نہیں ہوتا تو رنگ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ زیر لب بڑبڑانے کے بعد اپنے ارد گرد پھوکے مارنے لگا۔ کمرے میں موجود عورتیں حیرت اور دلچسپی سے ہماری باتیں سن رہی تھیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میں تھانے دار تھا۔ شاہ جی، میں آپ سے زمرد بیگم کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، یہ عورت کون ہے اور شجاعت علی سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ مجھے اس کا پتہ بھی چاہیے۔ گلاب شاہ نے انور حسین کو اپنے قریب بلایا، اس کے کان میں کچھ کہا اور اٹھ کر اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ انور حسین نے عورتوں سے کہا، شاہ جی کو بلاوا آ گیا ہے، آپ سب باہر جا کر بیٹھیں۔ عورتیں حیرت کے کلمات کہتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ میں کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ ملک صاحب، شاہ جی نے آپ کو اندر یاد فرمایا ہے۔ انور حسین نے اندرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اندر نہیں جا سکتا۔ میں اٹھ کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ گلاب شاہ نیم تاریک کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، حضرت، آپ میرے بھی پیر اور میرے باپ کے بھی پیر۔ آپ کو میری کوئی مریدنی پسند آ گئی ہے یا آپ بھتہ مقرر کروانا چاہتے ہیں؟ میں سلطانہ بیگم کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے قاتل چاہیے اور میرا خیال ہے کہ آپ اس معاملے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اگر مجھے کچھ معلوم ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتا، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ آپ کی باتوں سے میرا دھندا خراب ہو رہا ہے۔ اگر آپ اسی طرح یہاں آتے رہے تو لوگوں کا مجھ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہاں علیحدگی میں آپ مجھ سے جو چاہیں پوچھ لیں۔ اس کے لہجے میں منت پائی جاتی تھی۔ کیا آپ نے واقعی میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ملک صاحب، یہ ہمارے پیشے کی ضرورت ہے، اس نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا۔ سچی بات یہ ہے کہ لوگ ایسی ہی باتیں سننے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اگر ہم ایسی باتیں نہ کریں تو یہ لوگ مایوس ہو کر یہاں آنا چھوڑ دیں۔ یعنی آپ اپنے دھوکے اور فریب کا اقرار کر رہے ہیں؟ حضور، اس میں دھوکہ کوئی نہیں ہے، اس نے پورے یقین سے کہا۔ میرے پاس بڑے دکھی لوگ آتے ہیں، ان میں سے اکثر کے دکھ خیالی اور نفسیاتی ہوتے ہیں۔ میری باتوں سے یہ لوگ بڑا سکون محسوس کرتے ہیں۔ بس یہ ہے سارا چکر۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کالے یا سفید بکرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جاہل لوگ ایسی ہی عجیب باتیں سن کر تسلی پاتے ہیں۔ اگر میں ان سے کہوں کہ جاؤ نمازیں پڑھو اور خدا سے مدد مانگو تو یہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اور خدا پر سچا یقین نہیں ہے۔ یہ لوگ ٹوٹکوں سے کام چلانا چاہتے ہیں، اور اچھا دکاندار وہ ہے جو گاہک کی پسند کا خیال رکھے، یعنی ہم جیسے لوگ ٹوٹکے بیچتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کے اپنے ایمان اور یقین کا کیا حال ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، اس بقول تے کچھ نہ پھرول، سب چھلکا ہی چھلکا ہے، مغز نہیں ہے۔ مجھے اس کی صاف گوئی اچھی لگی۔ میں نے کہا، شاہ جی، میں آپ کی باتوں سے متاثر ہوا ہوں، اب آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور سلطانہ بیگم کے قتل کے بارے میں جو کچھ آپ کو معلوم ہے وہ مجھے بتا دیں۔ آپ سوال کریں، اگر مجھے جواب معلوم ہوگا تو میں بتا دوں گا۔ زمرد بیگم کا شجاعت سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، اس بات کا قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے علم نہیں ہے، ویسے دونوں میں بہت قریبی رشتہ ہے۔ زمرد بیگم کا پتہ؟ لاہور کی رہنے والی ہے اور اس کا پتہ؟ وہ بولتے بولتے سوچ میں پڑ گیا۔ کیا آپ اس کے گھر جائیں گے؟ ہاں، ارادہ تو ہے۔ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، اس نے سوچتے ہوئے کہا، پھر خود کلامی کے انداز میں بولا، لیکن یہ بات کب تک چھپی رہے گی؟ ملک صاحب، مجھے ایک دن کی مہلت دیں، میں کل جواب دوں گا۔ میں نے پوچھا،
درگاہ کی طرف سے جوابی فائرنگ کس نے کی تھی؟ اس شخص کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔ یہ لالیاں کا رہنے والا ہے۔ اگر آپ اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں اسے کسی روز درگاہ پر بلوا لوں گا۔ قاتل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ جائیں، جا کر اپنا دھندا کریں۔ وہ جاتے جاتے رکا اور اپنے مخصوص لہجے میں بولا، جائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا ہاتھ بہت جلد قاتل کے گریبان تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد درگاہ کے لیے ایک کالا بکرا ضرور بھیج دیں۔ میں بغلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز میں نے لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس زمرد بیگم کی کار کا نمبر موجود تھا اور میں اس نمبر کے ذریعے اس کا پتہ معلوم کر سکتا تھا۔ میں نے ایک ASI کو بھی تیار ہونے کے لیے کہہ دیا۔ تقریباً 10 بجے گلاب شاہ نے ایک خادم کے ذریعے زمرد بیگم کا پتہ بھجوایا۔ پتہ ٹیکسالی دروازے کا تھا۔ یہ پتہ دیکھ کر مجھے زمرد بیگم کی چال یاد آ گئی۔ پھر خود پر تعجب بھی ہوا کہ چال دیکھ کر مجھے یہ اندازہ کیوں نہ ہوا کہ زمرد بیگم اس بازار کی خاتون تھی جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ ASI نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، ملک صاحب، ہمیں رئیسوں کے بھیس میں زمرد بیگم کے کوٹے پر جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دروازے سے واپس لوٹنا پڑے۔ اگرچہ اس بات کی چنداں اہمیت نہیں تھی اور نہ ہی ضرورت، مگر میں نے اس تجویز کو رد نہیں کیا اور اپنے لباس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی۔ بوسکی کا کرتا، سفید لٹھے کی شلوار، گلے میں ریشمی مفلر اور موسم کے لحاظ سے گرم کوٹ۔ لاہور پہنچ کر ہم نے اپنا سامان ہوٹل میں رکھا اور تیار ہو کر زمرد بیگم کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ اس وقت ہم دونوں پان چبا رہے تھے اور ہونٹ خوب سرخ کر لیے تھے۔ زمرد بیگم کا مکان خاصا کشادہ تھا اور نوکر چاکر بھی نظر آ رہے تھے۔ واضح طور پر وہاں چھوٹے موٹے گاہکوں کو لفٹ نہیں ملتی تھی۔ ایک ملازم نے ہمیں سجی ہوئی بیٹھک میں بٹھایا اور نائکا کو خبر کرنے اندر چلا گیا۔ اس وقت شام کے 5 بجے تھے اور ابھی مجرا وغیرہ شروع نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد بھاری جوڑے میں ملبوس ایک بھاری بھرکم عورت خوشبو بکھیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور ہمیں گھورنے لگی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی اور بالوں میں کہیں کہیں سفیدی جھلک رہی تھی۔ وہ خاصی کھرناٹ عورت نظر آتی تھی۔ جی خان صاحب، کھیل تماشا دیکھنے آئے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارادہ تو یہی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس نے میرے لباس وغیرہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، نئے کھلاڑی معلوم ہوتے ہیں آپ، اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے۔ ہمارا پتہ کس نے دیا تھا آپ کو؟ میں سوچنے لگا کہ کہیں ہم غلط جگہ پر تو نہیں آ گئے تھے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے زمرد بیگم کا ذکر ضروری تھا۔ میں نے کہا، ایک شہزادے نے آپ کا ذکر کیا تھا، زمرد بیگم آپ ہی کا نام ہے؟ اس نے بھویں سکیڑ لیں اور لمحے بھر کے لیے سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اچانک خوشگوار لہجے میں بولی، ہاں، میرا ہی نام زمرد بیگم ہے۔ کیا پسند کریں گے، مجرا یا حجرا؟ اب میرے سوچنے کی باری تھی۔ وہ خرانٹ عورت فوراً زمرد بیگم بن گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زمرد بیگم کے حوالے سے اسے ہم پر شک ہو گیا تھا۔ اگر ہم کہتے کہ وہ زمرد بیگم نہیں ہے تو یقیناً ہمارا پول کھل جاتا۔ لہٰذا میں نے کھیل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ حجرا مناسب رہے گا۔ اس نے ایک ملازم کو بلایا اور کہا، مہمانوں کو اوپر چوبارے پر لے جاؤ۔ ملازم کثرتی بدن کا مضبوط شخص تھا۔ وہ ہمیں چوبارے پر ایک سجے ہوئے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ کمرے میں 2 صاف ستھرے بستر لگے ہوئے تھے اور دیوار کے ساتھ ایک فولڈنگ پارٹیشن رکھا ہوا تھا۔ واضح طور پر اس پارٹیشن کی مدد سے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چوڑیوں کی کھنک سنائی دی اور 2 حسین لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ دونوں نے ہمیں جھک کر سلام کیا اور دروازے سے 2 قدم اندر رک گئیں۔ میرا نام نگینہ ہے، ایک لڑکی نے اپنے چمکدار دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اور یہ زرینہ ہے۔ نگینہ چست پاجامے اور سیاہ ریشمی فراق میں ملبوس تھی جس پر سنہرے تاروں سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ زرینہ سفید شلوار اور کرمزی رنگ کی ریشمی قمیض پہنے ہوئے تھی۔ وہ سیدھی سادھی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ نگینہ نے کہا کہ پہلے پیسے دے دیں تاکہ وہ گلشن بیگم کو دے آئے۔ اس سے پہلے بات چیت کی اجازت نہیں تھی اور پیسے اس نے اتنے مانگ لیے جو ہم دونوں کی 1 مہینے کی تنخواہ کے برابر تھے۔ میں نے پوچھا، گلشن بیگم کون ہے؟
نانی اماں، نگینہ نے جواب دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس بھاری جوڑے والی عورت کی بات کر رہی تھی جو ہمیں بیٹھک میں ملی تھی۔ میں نے کہا، اس نے تو اپنا نام سمرود بیگم بتایا تھا۔ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی، سرینا نے قدرے دکھی لہجے میں کہا۔ یہاں شکلوں اور جسموں کو دیکھا جاتا ہے، نام سب کے نقلی ہیں۔ تم کافی سمجھدار لگتی ہو، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ تم مجھے اس کوچے کی باسی نہیں لگتی۔ سجن جی، ایسی باتیں پھکڑ قسم کے شاعر اور ادیب کیا کرتے ہیں، نگینہ نے کہا۔ آپ پہلے مال نکالیں، اس کے بعد باتیں ہی باتیں ہوں گی، اور 2 دن کے بعد آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ میں نے جیب سے بٹوا نکالا اور نوٹوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اگر نانی اماں کا نام گلشن بیگم ہے تو سمرود بیگم کون ہے؟ ہمیں تو شہزادے نے سمرود بیگم کے کوٹھے پر جانے کے لیے کہا تھا۔ سمرود بیگم بھی ادھر ہی ہے، نگینہ نے کہا۔ ذرا اس کو یہاں بلاؤ۔ وہ اس وقت نہیں آ سکتی، آرام کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ میں نے بٹوا جیب میں رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ نگینہ میرے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سر میری ٹھوڑی تک پہنچتا تھا۔ وہ میری اتنا قریب تھی کہ میں اس کے جسم کی گرمی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو ان میں مجھے شکایت نظر آئی، کچھ غصہ بھی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کو ہماری شکلیں پسند نہیں آئیں، سرینا نے کہا۔ ان کو شہزادیوں کی تلاش ہے۔ شکل نہیں، دام پسند نہیں آئے، نگینہ نے کہا۔ ان کو سستے مال کی ضرورت ہے، سجن جی۔ ادھر پتلی گلی میں چلے جائیے، وہاں آپ کو آواز لگا کر سودا بیچنے والیاں مل جائیں گی۔ ہم چھاپڑی فروش نہیں، خاندانی لوگ ہیں، لیکن جانے سے پہلے واپسی دیتے جائیں۔ واپسی؟ میں نے حیرانی سے کہا، وہ کیا ہوتی ہے؟ جو یہاں تک آ جاتا ہے وہ کچھ دیے بغیر واپس نہیں جا سکتا، یہ ہمارا دستور ہے۔ ٹھہرو، میں امی کو بلا لاتی ہوں، سرینا نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ یہ کس کو بلانے گئی ہے؟ سمرود بیگم کو، نگینہ نے جواب دیا۔ یہ اس کی بیٹی ہے۔ چند لمحوں کے بعد نیچے چند ملی جلی آوازیں سنائی تھیں۔ 2 آوازیں عورتوں کی تھیں اور تیسری کسی مرد کی تہکمانہ آواز تھی۔ ذکر ہمارا ہی ہو رہا تھا۔ مرد ہمارے خلاف بول رہا تھا اور عورتیں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پھر آوازیں تھم گئیں اور 2-3 ساعتوں کے بعد سمرود بیگم سرینا کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ باہر یا ساتھ والے کمرے میں 2-3 مرد بھی تھے۔ سمرود بیگم نے ہم دونوں کو باری باری گھورا، پھر پوچھا، کون لوگ ہیں آپ؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ 45-46 سال کی پرکشش عورت تھی۔ شہزادے نے آپ کا ذکر کیا تھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہم تسلی کر لینا چاہتے تھے کہ ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہو گئی تسلی؟ اس نے کہا۔ وہ بدستور ہمیں گھور رہی تھی۔ ہو گئی، میں نے جواب دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رانا صفدر علی۔ سیڑھیاں اس طرف ہیں، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آپ جا سکتے ہیں، راستہ کھلا ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ واپس پلٹی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، موتیاں والی سرکار، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ہم تو آپ ہی کی خاطر یہاں آئے ہیں۔ اس نے چیخ کر کہا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ دوسرے ہی لمحے 2 قوی الجثہ اشخاص دروازے میں نمودار ہوئے۔ ایک بڑی عمر کا تھا، اس کے کندھے پر ہولسٹر لٹک رہا تھا۔ کیا بات ہے خان جی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، گھر سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے؟ یہی سمجھ لو۔ میں نے سمرود بیگم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کی طرف بڑھا۔ ایس آئی بھی اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو سیڑھیوں کی گنتی شروع کر دو، ہاسٹل والے نے کہا۔ ہم زیادہ ڈھیل نہیں دیا کرتے۔ ایس آئی نے ہاسٹل والے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سونیا، گاہک کو دھکے دینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کا دھیان ایس آئی کی طرف ہوا تو میں نے تیزی سے اس کے ہاسٹل پر ہاتھ مارا اور اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان ابل پڑا اور وہ تیزی سے مجھ پر جھپٹا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا اور ہولسٹر کو گھمایا۔ ریوالور اس کے سر پر لگا اور اس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ وہ فرش کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس کا ساتھی محتاط انداز میں آستینیں چڑھانے لگا کیونکہ اس نے مجھے ریوالور نکالتے دیکھ لیا تھا۔ اسی اثنا میں ایس آئی نے بھی ریوالور نکال لیا تھا۔ سمرود بیگم نے چیخ کر آواز لگائی، جیرے، گامے، جلدی سے یہاں آؤ۔ نگینہ، تم چاچا سراج الدین سے کہو کہ فوراً پولیس کو بلا لائے۔ فیکے، ان کو جانے نہیں دینا۔
پولیس ادھر ہی موجود ہے، ASI نے کہا۔ یہ تھانے دار صاحب ہیں، میں ASI ہوں۔ ہم ان بدماشوں کو کار سرکار میں مداخلت کے جرم میں اندر کر سکتے ہیں۔ اس اثنا میں چیرا اور کاما بھی کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ سمرد بیگم نے پوچھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سمرد بیگم، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، میں نے کہا۔ ہم تمہاری بہن سلطانہ بیگم کے قتل کی تفتیش کرنے آئے ہیں۔ اگر تم تعاون نہیں کرو گی تو ہم تمہیں اور ان بدماشوں کو قاتلانہ حملے کے جرم میں گرفتار کر لیں گے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس پارٹی پر حملہ معمولی بات نہیں۔ گلشن بیگم بھی اوپر آ گئی تھی اور سارے گھر میں افراتفری سی مچ گئی تھی۔ اتنے میں فرش پر گرنے والا بھی ہوش میں آ گیا اور اٹھ کر اپنا سر سہلانے لگا۔ اس کا نام منظور خان معلوم ہوا۔ اس ریوالور کا لائسنس کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ ریوالور میرا نہیں ہے، اس نے کہا۔ اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ہم پولیس کے آدمی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا۔ میں نے کہا، اگر یہ تمہارا ریوالور نہیں ہے تو تمہارے پاس کیوں تھا؟ وہ جواب دینے کے بجائے فرش پر بیٹھ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ میں نے نگینہ سے کہا، تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ چاچا سراج الدین سے کہو کہ فوراً جا کے اس علاقے کے تھانے دار کو بلا کے لائے۔ سمرد بیگم میرے قریب آئی اور مسکرا کر بولی، آپ جو موجود ہیں، کسی اور تھانے دار کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ملک صفدر خیاط۔ چلو چلو، سب لوگ جاؤ اپنی جگہ پر۔ سمرد بیگم نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ گلشن آپا، آپ بھی جائیں، میں ملک صاحب سے بات کر لوں گی۔ نگینہ، تم کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ۔ سب کو ہدایات دینے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بستر پر بٹھا دیا۔ اب حکم کرو سرکار۔ کمرے میں 5 منٹ کے اندر سکون ہو گیا۔ وہ خود رانٹ عورت جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، اب میرے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ اگر آپ پسند کریں تو میں بعد میں آ جاؤں گی، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ فی الحال میں لڑکیوں کو خدمت کے لیے بھیج دیتی ہوں، باتوں کے لیے ساری رات پڑی ہے۔ خدمت بھی ہو جائے گی۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ سلطانہ میری بہن نہیں تھی، اس نے جواب دیا، اور میں اس کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر وہ تمہاری بہن نہیں تھی تو پھر کیا لگتی تھی؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تو کیا شجاعت سے تمہارا عشق چل رہا ہے؟ میں نے کہا، مجھے تم دونوں کی پرجوش ملاقاتوں کا سارا حال معلوم ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے پر اچانک فکر مندی نظر آنے لگی۔ سلطانہ میری دوست تھی، اس نے کمزور سا بہانہ تلاش کیا، اس لیے شجاعت سے بھی کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ سلطانہ کو تمہاری اور شجاعت کی ملاقاتیں پسند نہیں تھیں، اسی وجہ سے اس نے بیٹے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر سلطانہ تمہاری دوست تھی تو تمہیں اس سے ملنا چاہیے تھا۔ ملک صاحب، یقین کریں، مجھے سلطانہ کے قتل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ باتیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بالکل ذاتی قسم کی ہیں، ان سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات تم نہیں سمجھ سکو گی کیونکہ تم جرائم اور مجرموں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ قتل کا معاملہ انہی باتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ تم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ سلطانہ تمہاری دوست تھی، اس لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہا کہ وہ بھی اسی پیشے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس کے اور بابو فتح علی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ شجاعت علی کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی تھی اور فتح علی بیٹے کی پیدائش کے 2.5-3 مہینے بعد لاہور آیا تھا۔ اس تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی حشمت بی بی کے قتل کے کیس میں الجھ گیا تھا۔ اگرچہ یہ کئی سال پرانی بات ہے، مگر مجھے وہ مکان تلاش کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی جہاں شجاعت کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد سلطانہ کو جاننے والے کچھ پرانے لوگ بھی مل جائیں گے۔ اس دائی یا لیڈی ڈاکٹر کا پتہ بھی چل جائے گا جس نے کیس کیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری باتیں سن کر زمرد بیگم کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی اور وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، شجاعت کو ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی ماں طوائف تھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے بارے میں بھی زیادہ باتیں نہیں جانتا۔ جب اسے یہ باتیں معلوم ہوں گی تو اسے یقیناً بہت صدمہ ہوگا۔ کیا آپ اسے یہ سب کچھ بتا دیں گے؟
समरुद बेगम ने घबरा कर पूछा। अगर तुम ताबन नहीं करोगी तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, इसने तवील तवक्कुफ के बाद कहा। मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, मगर आपको राजदारी का वादा करना होगा। मैंने मशरूत राजदारी का वादा कर लिया। शर्त यह थी कि अगर ये राजदारी इंसाफ की राह में रोक बनी तो फिर मैं राजदारी का पाबंद नहीं रहूँगा। समरुद बेगम ने बताया कि वह हालात से मजबूर होकर इस बाज़ार में आई थी। यही हाल सुल्ताना बेगम का था। दोनों इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से निजात चाहती थीं, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना चाहती थीं, लेकिन वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल था। वो किसी मुतवस्सित तबके के नौजवान से शादी नहीं कर सकती थीं। इन्हें किसी ऐसे रईस की तलाश थी जो नायका को इनकी कीमत अदा करके इन्हें ब्याह कर ले जाता। यह खुशबख्ती सुल्ताना के हिस्से में आ गई। बाबू फ़तेह अली नामी रईसज़ादे का इस पर दिल आ गया और इसने इसे हर कीमत पर हासिल करने का फ़ैसला कर लिया। इसने सुल्ताना को अपनी पहली शादी के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि इसकी 3 बेटियां हैं। सुल्ताना को फ़तेह अली की पहली बीवी और बेटियों पर कोई एतराज़ नहीं था। वो तो सिर्फ इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। इसे यहाँ तक मंजूर था कि फ़तेह अली बेशक 2-3 साल के बाद इसे तलाक दे दे, लेकिन जब फ़तेह अली ने इसे ये बताया कि वो सिर्फ बेटे की खातिर दूसरी शादी कर रहा है, तो इसने भी मौका देखकर एक शर्त आयद कर दी, क्योंकि इसे ये अंदाज़ा हो गया था कि बेटा इस रईसज़ादे की कमज़ोरी और ज़रूरत थी। अगर आप मुझसे बेटे की शर्त पर शादी कर रहे हैं तो आपको पहली बीवी को तलाक देनी पड़ेगी, उसने कहा। फ़तेह अली ने कहा, अगर बेटा ना हुआ तो फिर बेशक तीसरी शादी कर लें। सुल्ताना ने कहा, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। जल्दी करना मुनासिब नहीं होगा, फ़तेह अली ने कहा। ऐसा करते हैं कि शादी के बाद 1 साल तक इंतज़ार करते हैं। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो गया तो मैं हशमत बीवी को तलाक दे दूँगा, और अगर बेटी हुई तो फिर तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। ये तो ज़्यादती होगी, सुल्ताना ने कहा। भाई, औरत के उसूल बड़े अजीब होते हैं। अगर तलाक ज़्यादती है तो हशमत बीवी के लिए इस बात का मुतालबा क्यों करती हो? सुल्ताना ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ऐसा करें, अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो दोनों में से किसी को भी तलाक न दें। अगर बेटा हुआ तो फिर हशमत बीवी को तलाक दे दें। मैंने भी यही कहा है। असल बात यह है कि मुझे हर हाल में बेटा चाहिए। मैं अपनी इतनी बड़ी जायदाद दमादों के हवाले नहीं कर सकता। मैं बेटे की खातिर 2 शादियाँ और कर सकता हूँ। सुल्ताना ने इस मसले पर मज़ीद बात नहीं की और फ़तेह अली को उम्मीद दिलाई कि इसके यहाँ बेटा ही होगा। इसके चंद रोज़ के बाद दोनों ने शादी कर ली और फ़तेह अली ने निस्बत रोड पर दयाल सिंह कॉलेज के पास एक मकान किराए पर ले लिया। शादी के बाद इसने औलाद नरीना के लिए हकीमों और वैद्यों के नुस्खे भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। शादी के दूसरे महीने सुल्ताना बेगम ने फ़तेह अली को बताया कि वो उम्मीद से है और एक बुज़ुर्ग ने इसे बेटे की बशारत दी है। फ़तेह अली ये सुनकर खुश हो गया। वो हर महीने 1 आध हफ्ते के लिए लाहौर आता था और सुल्ताना को खर्चा वगैरह देकर चला जाता था। इसकी अदम मौजूदगी में सुल्ताना ने तन्हाई दूर करने के लिए अपने पुराने ठिकाने पर जाना शुरू कर दिया। वहाँ की लड़कियों ने भी इसके पास आना जाना शुरू कर दिया। इनमें समरुद बेगम भी थी। इत्तेफाक की बात कि 1.5 महीने के बाद समरुद बेगम भी उम्मीद से हो गई। जब सुल्ताना को ये बात मालूम हुई तो उसके ज़हन में एक तरकीब आई। समरुद, मुझे हर वक्त धड़का लगा रहता है, इसने समरुद बेगम से कहा। अगर मेरे यहाँ लड़की हुई तो फ़तेह अली मुझे तलाक दे देगा। तुम मेरे साथ मुआहिदा कर लो। अगर तुम्हारे यहाँ लड़का और मेरे यहाँ लड़की हुई तो हम अपने बच्चे तब्दील कर लेंगे। समरुद बेगम ने कहा, मैं तो मामला ख़त्म करने के बारे में सोच रही हूँ। मैंने लेडी डॉक्टर से बात भी कर ली है। लेकिन सुल्ताना ने मिन्नत समाजत करके और कुछ रकम देकर हमल बरकरार रखने पर आमादा कर लिया। ताहम उसे इस बात की बहुत फ़िक्र थी कि दोनों की तारीखों में महीने 1.5 महीने का फ़र्क था और इस फ़र्क को दूर करने का कोई ज़रिया नहीं था। लेकिन जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस फ़र्क को छुपाने का इंतज़ाम भी हो गया। बेटे के हुसूल का मुतबादिल इंतज़ाम होने के बाद सुल्ताना ने शौहर को ज़्यादा यकीनी अंदाज में खुशखबरी सुनाना शुरू कर दी। इधर हशमत बीवी को शौहर की पुरस्रार सरगर्मियों से
شک ہونا شروع ہو گیا اور اس نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کی بیٹیاں اگرچہ چھوٹی تھیں تاہم اس نے ان کے دلوں میں باپ کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا، اور گمان غالب یہی ہے کہ فتح علی نے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے حشمت بیوی کو زہر دے دیا۔ اس زہر کی وجہ سے سلطانہ کو 2.5 مہینے کی فرصت مل گئی اور اس نے فتح علی کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے زہر گھول دیا۔ ہوا یہ کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام زرینہ رکھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد اس نے اپنی ساری امیدیں زمرد بیگم سے وابستہ کر لیں، اور یہ امیدیں فتح علی کے نہ آنے کی صورت میں ہی پوری ہو سکتی تھیں۔ اتفاق سے فتح علی حشمت بیوی کے قتل کے معاملے میں الجھ گیا۔ زرینہ کی پیدائش کے 40 روز بعد زمرد بیگم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شجاعت علی رکھا گیا۔ ان 40 دنوں کے دوران سلطانہ نے اپنی بیٹی کو چھپائے رکھا اور یہی مشہور کیا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ زمرد بیگم کے ہاں بیٹے کی پیدائش اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے اپنی بیٹی زمرد بیگم کی گود میں ڈال دی اور اس کا بیٹا خود لے لیا۔ یہ کام بڑی رازداری سے کیا گیا۔ فتح علی کی بیٹی کوٹھے پر پلنے لگی اور کوٹھے کی پیدائش فتح علی کے بنگلے میں پہنچ گئی۔ تقسیم ہند کا غلغلہ بلند ہوا تو بابو فتح علی اپنا کاروبار اور جائیداد وغیرہ بیچ کر ضلع جھنگ منتقل ہو گیا۔ یہاں اس نے پاکستان بننے سے پہلے ہی اپنا کاروبار جما لیا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں بدستور لاہور آتا جاتا رہتا تھا اور کبھی کبھی سلطانہ اور شجاعت کو بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ شجاعت علی کی عمر 21-22 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی اور وہ کاروبار میں باپ کا ہاتھ بھی بٹاتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر سلطانہ بیگم شجاعت کے ہمراہ انارکلی میں شاپنگ کر رہی تھی کہ اس کا زمرد بیگم سے آمنا سامنا ہو گیا، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ زمرد بیگم کے ساتھ زرینہ تھی۔ دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور بڑی گرم جوشی سے باہم ملیں۔ دونوں نے ایک عرصے کے بعد اپنی حقیقی اولاد کو دیکھا تھا اور بڑی جذباتی کیفیت کے ساتھ ان کو پیار کیا۔ شجاعت اور زرینہ نے بھی اپنی حقیقی ماؤں کے لیے دل میں بڑی کشش محسوس کی۔ سلطانہ بیگم زمرد بیگم اور زرینہ کو اس ہوٹل میں لے گئی جہاں ان کا قیام تھا، اور دونوں بہت دیر تک پرانی یادیں تازہ کرتی رہیں۔ ہوٹل میں سلطانہ بیگم کے پاس 2 کمرے تھے، اس لیے تنہائی میں بات کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ زرینہ اور شجاعت کو انہوں نے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ فتح علی کاروبار کے سلسلے میں صبح ہی ہوٹل سے نکل گیا تھا اور شام سے پہلے اس کی واپسی متوقع نہیں تھی۔ رخصت ہونے سے پہلے زمرد بیگم نے سلطانہ کا پتہ لے لیا اور دوبارہ ملنے کا وعدہ بھی لے لیا۔ شجاعت علی زرینہ سے خاصا متاثر ہوا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ زرینہ کی پرورش کوٹھے پر ہوئی تھی اور وہ رئیس زادے کو متاثر کرنے کا فن خوب جانتی تھی۔ زمرد بیگم سلطانہ سے ملنے کے بعد بہت دنوں تک سوچتی رہی۔ اگرچہ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، تاہم سلطانہ سے ملنے کے بعد اس کے اندر حسد اور رشک کے جذبات پیدا ہو گئے۔ حسد کے جذبات زیادہ قوی تھے۔ اس نے سوچا کہ سلطانہ صرف اس لیے ایک رئیس کے گھر میں عیش کر رہی تھی کہ اسے ایک مفت کا بیٹا مل گیا تھا۔ اگر وہ یعنی زمرد بیگم اپنا بیٹا اس کے حوالے نہ کرتی تو وہ واپس کوٹھے پر پہنچ چکی ہوتی۔ دونوں کی دوسری ملاقات تقریباً 1 مہینے بعد لاہور میں ہوئی۔ اس دفعہ دونوں اکیلی تھیں۔ سلطانہ بیگم در حقیقت اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی اور یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس قسم کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ خواہش بھی جنم لینے لگی تھی کہ کاش شجاعت اور زرینہ کی شادی ہو جائے، اس طرح وہ بیٹی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتی تھی۔ لیکن زمرد بیگم کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ رسمی بات چیت کے بعد معاملے کی بات کی طرف آتے ہوئے بولی، سلطانہ، مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ سلطانہ بیگم نے کہا، مجھے بیٹی بہت یاد آتی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر دونوں کی شادی ہو جائے تو خوب رہے۔ بہت خوب، زمرد بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا، رئیس کی جورو بن کر کافی ہوشیار ہو گئی ہو۔ پہلے بیٹا چھینا، اب بیٹی چھیننے کا ارادہ ہے۔ اب یہ چکر نہیں چلے گا سلطانہ بیگم۔ کیا بات ہے زمرد، آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کوئی بری بات تو نہیں کر دی؟ شجاعت فتح علی کی ساری جائیداد کا وارث ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ مجھے میرا بیٹا چاہیے، زمرد بیگم نے چالاکی سے کہا
فتح علی کی دولت تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو مبارک ہو۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، سلطانہ بیگم کے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام نعیمہ تھا۔ اگر تم زرینہ اور شجاعت کی واقعی شادی کرنا چاہتی ہو تو یہ شادی صحیح طریقے سے ہوگی۔ زمرد بیگم نے مزید کہا، شجاعت بیٹے کی طرح میرے پاس رہے گا اور زرینہ رخصت ہو کر میرے پاس آئے گی۔ لیکن تم تو ابھی تک کوٹھے پر رہتی ہو۔ ہم کوٹھی میں بھی رہ سکتے ہیں اور یہ کوٹھی زرینہ کے جہیز میں آئے گی۔ زمرد، تم انہونی باتیں کر رہی ہو۔ اگر میرے خاوند کو یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تو طوفان آ جائے گا۔ تو پھر شادی کی بات چھوڑو اور میرا بیٹا میرے حوالے کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتح علی شجاعت کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ بات یہ ہے کہ تم میرے بیٹے کی وجہ سے عیش کر رہی ہو اور تمہارا اصل بوجھ میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اب میں تمہاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اسے عزت سے رخصت کرنا چاہتی ہوں، میں اسے جہیز میں کوٹھی دینا چاہتی ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ کوٹھی تمہیں دینا پڑے گی کیونکہ زرینہ تمہاری بیٹی ہے۔ اگر یہ بات تمہارے خاوند کو معلوم ہو گئی تو تمہارا سارا عیش و آرام ختم ہو جائے گا۔ سلطانہ بیگم سمجھ گئی کہ زمرد اسے بلیک میل کر رہی ہے، لہٰذا بحث کرنا یا منت سماجت کرنا بیکار تھا۔ اس نے زرینہ کے جہیز کے لیے زمرد بیگم کو کچھ رقم دینا شروع کر دی، لیکن وہ کوٹھی خرید کر نہیں دے سکتی تھی کیونکہ دولت کی کنجی فتح علی کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی ساری پوزیشن زمرد بیگم کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ وہ اتنا ہی کر سکتی ہے جتنا اس کے بس میں ہے، لیکن زمرد بیگم کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو اپنی محرومیوں کا انتقام لینا چاہتی تھی اور اس عورت سے انتقام لینا چاہتی تھی جو اس کے بیٹے کی وجہ سے عزت کی زندگی گزار رہی تھی۔ آخرکار اس نے شجاعت علی کو پیر باغ علی شاہ کی درگاہ پر بلایا اور اسے بہت کچھ بتا دیا۔ کچھ سچ بتایا اور کچھ جھوٹ بتایا۔ سچ یہ بتایا کہ وہ اس کی حقیقی ماں ہے اور سلطانہ بیگم نے اپنی شادی بچانے کے لیے اسے گود لے لیا تھا۔ جھوٹ یہ بولا کہ وہ ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا شوہر یعنی شجاعت کا باپ 1947 کے ہنگاموں میں ہلاک ہو گیا تھا۔ شجاعت نے ان باتوں پر یقین کر لیا اور پیر علی باغ کی درگاہ پر اس سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دیں۔ زمرد بیگم کبھی کبھی زرینہ کو بھی ساتھ لے آتی تھی، لیکن اس نے شجاعت کو اپنا لاہور کا پتہ کبھی نہیں بتایا۔ یہ بہانہ کیا کہ اس کے خاندان والے بہت سخت لوگ ہیں اور اتنی آسانی سے اسے یعنی شجاعت کو قبول نہیں کریں گے۔ غالباً اس نے شجاعت کو زرینہ کی اصلیت بھی بتا دی تھی، یعنی یہ بتا دیا تھا کہ زرینہ سلطانہ و فتح علی کی بیٹی ہے۔ اس بات کے بتانے کا مقصد شاید یہ تھا کہ شجاعت زرینہ سے عشق اور شادی کی تمنا بھی کر سکتا تھا۔ واضح طور پر شجاعت نے بھی خاصی ہوشیاری کا ثبوت دیا اور یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ وہ فتح علی کا بیٹا نہیں، اس سے تعلق ختم نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی جائیداد سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس ضمن میں زمرد بیگم نے بھی اسے احتیاط اور رازداری کی تلقین کی ہوگی، لیکن خود اس نے بھی رازداری میں ہی فائدہ دیکھا ہوگا۔ میں نے آپ کو ہر بات پوری تفصیل سے بتا دی ہے، زمرد بیگم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا سلطانہ بیگم کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا، زمرد بیگم، ہو سکتا ہے کہ سلطانہ بیگم کے قتل سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن جو واقعات تم نے بتائے ہیں ان کا سلطانہ کے قتل سے گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اس کے قتل کے سلسلے میں 3 افراد پر شک کیا جا سکتا ہے۔ اول تمہارا نام آتا ہے۔ میرا نام؟ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہر قتل میں کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے۔ تمہارے معاملے میں قتل کا جو محرک ہے وہ خاصا مضبوط ہے، اور وہ محرک یہ ہے کہ شجاعت علی تم کو اپنی حقیقی ماں تسلیم کر چکا ہے۔ دوسری طرف وہ فتح علی کی جائیداد اور وارث بھی ہے، یعنی تم اپنے بیٹے کے ذریعے فتح علی کی موت کے بعد اس کی جائیداد پر قابض ہو سکتی ہو۔ سلطانہ بیگم اصل حقیقت سے آگاہ تھی۔ وہ کسی وقت بھی فتح علی کو ساری بات بتا کر شجاعت کو گھر سے نکلوا سکتی تھی، اس لیے اس کا راستے سے ہٹ جانا تمہارے اور شجاعت کے حق میں بہترین ثابت ہوتا۔
یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا مم، میں نے تو کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، دوسرے نمبر پر شجاعت علی آتا ہے، اس کا بھی وہی محرک ہے جو تمہارا ہے، یعنی وہ فتح علی کی جائیداد سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چونکہ سلطانہ کو تمہارا اور شجاعت کا ملنا پسند نہیں تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے شجاعت کو پول کھولنے کی دھمکی دی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ سلطانہ کے قتل کے وقت وہ اس کے ساتھ تھا اور گولیاں چلانے والا کہیں قریب ہی چھپا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے شجاعت نے کسی کو اس کام کے لیے پیسے دیے ہوں، میں نے کہا۔ تیسرا مشکوک آدمی بابو فتح علی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ذرائع سے ساری حقیقت معلوم کر لی ہو۔ تمہاری اور شجاعت علی کی ملاقاتیں چھپی ہوئی بات نہیں تھی، اسے ان ملاقاتوں کا حال معلوم ہو گیا ہوگا اور اس نے تمہیں بھی دیکھ لیا ہوگا، بلکہ دیکھ کر پہچان لیا ہوگا، کیونکہ سلطانہ سے شادی سے پہلے اس کا تمہارے کوٹھے پر آنا جانا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں پہلے سے جانتا ہوگا، لہٰذا تمہاری اور شجاعت کی ملاقاتوں نے اسے شک میں ڈال دیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ شجاعت علی کی زندگی خطرے میں تھی۔ اگر فتح علی کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ شجاعت اس کا بیٹا نہیں ہے تو وہ اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا، یقیناً وہ دوسرے موقع کی تلاش میں ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا خون کھول رہا ہوگا کہ ایک اجنبی نوجوان ایک عرصے سے اس کی بیٹیوں کے ساتھ گھل مل کر رہ رہا تھا۔ میں نے زمرد بیگم کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے کہا، زمرد بیگم، اگر سلطانہ کے قتل میں تمہارا یا شجاعت کا ہاتھ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ شجاعت کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر فتح علی کو حقیقت معلوم ہو چکی ہے تو وہ تمہارے بیٹے کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میری بات سن کر زمرد بیگم کے چہرے پر انتہائی گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور یکایک اٹھتے ہوئے بولی، ہائے میرا بیٹا، ملک صاحب میرے بیٹے کو بچا لیں۔ میں نے سلطانہ بیگم کے نام 3 خط لکھے تھے اور ان میں پچھلی باتوں کا ذکر کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ خط فتح علی کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اس کی گھبراہٹ بالکل اصلی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے خطوں میں زرینہ کا ذکر بھی کیا تھا؟ ذکر کیا تھا مگر نام نہیں لکھا تھا۔ یہ بات سن کر میری نظر میں فتح علی کی پوزیشن زیادہ مشکوک ہو گئی۔ اگرچہ وہ کوئی باکردار رئیس نہیں تھا، لیکن یہ جان کر کہ اس کی ایک بیٹی طوائف کے کوٹھے پر پل رہی تھی، اس کے سینے میں یقیناً انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہوگی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سلطانہ کے ساتھ شجاعت کو بھی قتل کرنا چاہتا ہوگا، مگر اسے موقع نہیں ملا کیونکہ شجاعت فوراً پیپل کی اوٹ میں چلا گیا تھا۔ میں نے زمرد بیگم سے پوچھا، جس زرینہ کو تم نے ہمارے پاس بھیجا تھا وہ بابو فتح علی کی بیٹی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا سلطانہ بیگم کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ تم نے اس کی بیٹی کو پیشے پر لگا رکھا ہے؟ ملک صاحب، سلطانہ بیگم اسی کوٹھے کی رہنے والی تھی۔ اسے یہ بات اسی دن معلوم تھی جس دن اس نے 1.25 مہینے کی زرینہ کو میرے پہلو میں لٹایا تھا۔ ان گلیوں اور بازاروں میں لڑکیوں کو شوکیسوں میں سجا کر نہیں رکھا جاتا۔ اس نے جو واقعات بتائے تھے وہ بہت اہم تھے اور قتل کے کیس سے ان کا گہرا تعلق نظر آتا تھا، لہٰذا میں نے اس کا تحریری بیان حاصل کر لیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ واپس پہنچ کر میں نے سب سے پہلے گلاب شاہ سے رابطہ قائم کیا۔ میں اسے شجاعت علی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے الگ کمرے میں لے گیا اور بولا، ملک صاحب، آپ بڑے ٹھیک وقت پر آئے ہیں۔ مختار علی آج ہماری درگاہ پر موجود ہے، اس کے ساتھ غلام رسول بھی ہے۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، شاہ جی، آپ کون سے مختار علی اور غلام رسول کی بات کر رہے ہیں؟ واہ جی واہ، ملک صاحب، آپ کا حافظہ بڑا کمزور معلوم ہوتا ہے۔ آپ سردائی پیا کریں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ جوابی فائرنگ کرنے والے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جوابی فائرنگ مختار علی نے کی تھی۔ شاہ جی، میرا حافظہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سے پہلے مختار علی کا نام نہیں لیا تھا۔ اور یہ غلام رسول کون ہے؟ یہ وہی غلام رسول ہے جسے لوگ پکڑ کر تھانے لے گئے تھے۔ یہ دونوں لالیاں کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ اکٹھے یہاں آتے ہیں۔ یہ بات مجھے عجیب سی معلوم ہوئی۔ میں نے کہا، شاہ جی، آپ سے بعد میں باتیں ہوں گی، پہلے میں ان دونوں سے مل لوں۔ گلاب شاہ نے
ایک خادم میرے ساتھ کر دیا۔ مختار علی اور غلام رسول ایک شکستہ سے اجرے میں بیٹھے پکوڑے کھا رہے تھے۔ ان کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی گپ شپ ایک دم بند ہو گئی۔ مختار علی اور غلام رسول کے چہروں پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ مختار کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ خادم نے مجھے اشارے سے دونوں کے بارے میں بتایا۔ میرے ہمراہ 2 سادہ لباس کارندے بھی تھے جو باہر کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر مختار علی کھڑا ہو گیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ بڑی پھرتی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے کارندوں کو آواز دی۔ اسی اثنا میں مختار نے اپنی دھوتی اونچی کر کے دوڑ لگا دی تھی۔ دونوں کارندے اس کے پیچھے بھاگے۔ میں جلدی سے غلام رسول کی طرف متوجہ ہوا جو دوسرے افراد کی آڑ میں باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا بات ہے غلام رسول؟ میں نے کہا، کیا ہم سے کوئی ناراضگی ہے؟ نہیں سرکار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے عاجزی سے کہا۔ میں تو آپ کا نوکر ہوں جی۔ تھوڑی دیر کے اندر اندر دونوں کارندے مختار علی کو پکڑ کر لے آئے۔ اس کی دھوتی کھل گئی تھی اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے پاس سے 38 بور کا ریوالور برآمد ہوا تھا۔ دونوں کا مجھے دیکھ کر گھبرا جانا اور مختار کا بھاگنا ظاہر کرتا تھا کہ ان کے ہاتھ صاف نہیں تھے۔ میں دونوں کو تھانے لے گیا اور کہا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے جی، ہم شریف آدمی ہیں، غلام رسول نے کہا۔ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ غلام رسول، تمہارا نام قتل کی رپورٹ میں موجود ہے اور آج تم دونوں نے بھاگنے کی کوشش کر کے اپنی پوزیشن خراب کر لی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تکلیف اٹھا کر زبان کھولو گے یا بغیر تکلیف کے سب کچھ بتا دو گے؟ جناب، ہم بے گناہ ہیں، مختار علی نے کہا۔ بس میں آپ کو دیکھ کر ایسے ہی گھبرا گیا تھا اور کوئی بات نہیں ہے۔ مختار علی، مجھے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ تم دونوں کچھ چھپا رہے ہو اور میں زبان کھلوانے کے 101 طریقے جانتا ہوں، لیکن پہلے میں شریفانہ طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ میں تمہیں شام تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر میں دوسرے طریقے پر عمل کروں گا۔ میں نے دونوں کو ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دونوں کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ دونوں حوالدار کے ہمراہ میرے پاس آئے اور غلام رسول نے کہا، سرکار، بات بڑی معمولی ہے اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بس چھوٹی سی مزدوری کی تھی۔ میں نے اسے تفصیل سے بات بتانے کے لیے کہا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ قتل سے 3 روز پہلے وہ دونوں درگاہ سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور سڑک کی طرف جانے والا راستہ سنسان پڑا تھا۔ جس شخص نے انہیں آواز دی تھی وہ کمبل کی بکل مارے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کا بیشتر حصہ کمبل سے چھپا رکھا تھا۔ دونوں اس کے قریب گئے اور روکے جانے کا سبب پوچھا۔ کمبل پوش نے ان کی طرف رخ کیے بغیر پوچھا، مزدوری کرو گے؟ کر لیں گے، مختار علی نے کہا۔ کام کیا ہے؟ کام بہت معمولی سا ہے، زیادہ سے زیادہ 1-1.5 گھنٹے کا کام ہے۔ مزدوری 100 روپے فی آدمی ہوگی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک اچھا کاریگر پورے مہینے میں مشکل سے 100 روپے کماتا تھا۔ جناب، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ غلام رسول نے کہا۔ 1.5 گھنٹے کے 100 روپے کون دیتا ہے؟ کمبل پوش نے جیب سے 100 روپے نکال کر غلام رسول کی طرف بڑھائے اور بولا، 100 روپے پیش کی اور 100 روپے کام کے بعد۔ غلام رسول نے نوٹ لے کر گنے، وہ پورے 100 روپے تھے۔ اس نے پوچھا، کام کیا ہے؟ کمبل پوش نے دونوں کے نام پتے پوچھے اور پھر کہا، منگل کے روز شام کے 4 بجے ادھر آ جانا۔ وہ اٹھا اور دونوں کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ دونوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے پرانے کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ تم میں سے ریوالور چلانا کس کو آتا ہے؟ مجھے آتا ہے، مختار علی نے کہا۔ کیا کوئی بندہ شندہ مارنا ہے؟ چپ چاپ میری بات سنتے جاؤ، سوال جواب بعد میں کرنا، کمبل پوش نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ غلام رسول کی طرف متوجہ ہوا اور قریبی جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، منگل کی شام کو تم اس جگہ چھپ کر بیٹھ جانا۔ تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد گولیاں چلنے کی آواز سنائی دے گی
یہ آواز سن کر تم اس طرف کو نکل جانا اور دوڑنا شروع کر دینا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے 100 روپے کھرے ہو جائیں گے، کمبل پوش نے کہا اور مختار کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ادھر درگاہ کے آس پاس موجود رہنا، جب فائرنگ کی آواز سنائی دے تو تم ادھر سے ہوائی فائرنگ شروع کر دینا۔ کس چیز سے؟ مختار علی نے پوچھا۔ بندوق کہاں سے آئے گی؟ کمبل پوش نے ایک ریوالور نکال کر اسے دیا اور فائر کرنے کا طریقہ بتانے کے بعد کہا، ہوائی فائرنگ کرنے کے بعد تم بھی کھسک جانا۔ اگلے روز شام کے 7 بجے اسی جگہ پر مجھے ملنا، میں باقی 100 روپے دے کر اپنا ریوالور تم سے لے لوں گا۔ دونوں نے کام کرنے کی حامی بھر لی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ منگل کی شام کو انہوں نے کمبل پوش کی ہدایت کے مطابق کام کیا اور وہاں سے کھسک جانا چاہا، لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ غلام رسول پکڑا گیا اور پکڑنے والوں نے اس کی خوب پھینٹی لگائی۔ البتہ مختار کو کسی نے کچھ نہ کہا اور وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اگلے روز دونوں پولیس کے ڈر سے درگاہ پر نہیں آئے۔ واضح طور پر کمبل پوش ان کا انتظار کر کے واپس چلا گیا ہوگا۔ اب وہ کئی روز سے کمبل پوش کی تلاش میں درگاہ پر آ رہے تھے۔ جب ان کی کہانی ختم ہوئی تو میں نے مختار سے پوچھا، کیا یہ وہی ریوالور ہے جو کمبل پوش نے تمہیں دیا تھا؟ جی حضور، یہ وہی ریوالور ہے۔ اگر وہ کمبل پوش تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اس کے قد کاٹ یا آواز سے اسے پہچان لو گے؟ آواز سے بالکل پہچان لیں گے، غلام رسول نے کہا، کیونکہ اس کی آواز میں بڑا روب تاب تھا، خاندانیات بھی معلوم ہوتا تھا۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کمبل پوش بابو فتح علی ہی تھا۔ اس کا قد کاٹ اور جسم کیسا تھا؟ جناب، اس کا قد مجھ سے کچھ کم اور جسم بھاری تھا، مختار علی نے جواب دیا۔ عمر بھی کافی زیادہ تھی۔ تم دونوں قتل کے کیس میں پھنس گئے ہو، میں نے کہا، تمہارا بچنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ دونوں گڑ گڑانے اور منت سماجت کرنے لگے۔ اس طرح بات نہیں بنے گی، میں نے کہا، جب تک قاتل پکڑا نہیں جاتا اس وقت تک تم دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ حضور، ہمیں اس شخص کی نیت کا کچھ پتہ نہیں تھا، چند پیسوں کی وجہ سے لالچ میں آ گئے تھے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ قاتل کون ہے۔ اگر تم دونوں میری ہدایت پر عمل کرتے رہو گے تو تم دونوں کا جرم بہت ہلکا ہو جائے گا۔ آپ جو حکم کریں گے ہم وہی کریں گے۔ میں نے ایک ASI کو بلا کر اسے ریوالور کا نمبر نوٹ کرایا۔ تم اسی وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر چلے جاؤ اور پتہ کرو کہ اس ریوالور کا لائسنس کس شخص کے نام پر جاری ہوا ہے۔ ریوالور ساتھ لے جاؤں؟ ASI نے پوچھا۔ ویسے تو نمبر ہی کافی ہے، لیکن احتیاطاً لے جاؤ۔ ASI نے ریوالور بھی رکھ لیا اور اسی وقت روانہ ہو گیا۔ میں غلام رسول اور مختار علی کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ اگلے روز رات کے 9 بجے غلام رسول اور مختار علی نے بابو فتح علی کی کوٹھی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت میرے درجن بھر آدمی کوٹھی کے ارد گرد موجود تھے۔ میں پھاٹک کے ستون کی اوٹ میں چادر اوڑھے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ غلام رسول نے میری ہدایت کے مطابق اپنا اور مختار کا تعارف کرانے کے بعد کہا، ہم باؤ صاحب کی ایک امانت واپس کرنے آئے ہیں، ان سے گزارش کرو کہ 1 منٹ کے لیے دروازے پر آ جائیں۔ ملازم حیل و حجت کرنے لگا، مگر غلام رسول اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، باؤ صاحب کو صرف ہمارا نام بتا دو، اگر وہ انکار کر دیں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ اور ایک بات اچھی طرح سن لو، معاملہ بہت ضروری ہے، اگر تم نے اندر اطلاع نہ دی تو باؤ صاحب کا نقصان ہو جائے گا۔ ملازم واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابو فتح علی اکیلا پھاٹک پر آیا اور دھیمی آواز میں غصے سے بولا، کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ باؤ صاحب، ناراض نہ ہو، ہمیں بڑی مشکل سے آپ کا پتہ ملا ہے، غلام رسول نے کہا۔ اس روز ہم پولیس کے ڈر کی وجہ سے درگاہ پر نہیں پہنچ سکے۔ ہمارے باقی پیسے دے دیں اور اپنا ریوالور واپس لے لیں۔ کون سے پیسے؟ کون سا ریوالور؟ اوئے غلام رسولہ، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ادھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ریوالور پولیس کے پاس جمع کرانا پڑے گا۔ آؤ چلیں۔ ٹھہرو، فتح علی نے کہا، ویسے تم غلط جگہ پر آ گئے ہو، مگر
لاؤ ریوالور نکالو، کتنے پیسے ہیں تمہارے؟ مختار نے میری ہدایت کے مطابق کہا 200 روپے۔ اس غلط بیانی کا رد عمل میری توقع کے عین مطابق تھا۔ جھوٹ بکتے ہو تم، بابو فتح علی نے غیر شعوری طور پر کہا۔ 100 روپے میں تمہیں پیشگی دے چکا ہوں۔ میرے لیے اتنا ہی ثبوت کافی تھا۔ میں اٹھ کر آگے بڑھا، سیٹی بجائی اور فتح علی کو گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور چیخ چیخ کر نوکروں کو بلانے لگا، لیکن میرے آدمی نوکروں سے پہلے پھاٹک پر پہنچ گئے۔ فتح علی، میں تمہیں اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں، میں نے کہا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی، اور میں تمہاری کوٹھی کی تلاشی بھی لینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس وارنٹ گرفتاری موجود ہے اور سرچ وارنٹ بھی۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، چونکہ فتح علی صاحب حیثیت اور اثر و رسوخ والا آدمی تھا، اس لیے میں نے ایس پی علاقے کو ساری حقیقت بتا کر اس کی گرفتاری کی منظوری حاصل کر لی تھی۔ وہ مجھے برے برے نتائج کی دھمکیاں دینے لگا، اپنے تعلقات کا ذکر کر کے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے سرچ وارنٹ دکھایا اور کوٹھی کی تلاشی لے کر چند ہتھیار برآمد کر لیے۔ ان میں وہ ریوالور بھی شامل تھا جس سے سلطانہ بیگم کو قتل کیا گیا تھا۔ کوٹھی میں اس کی 4 بیٹیاں اور شجاعت بھی موجود تھا۔ بیٹیاں باپ کی گرفتاری کی وجہ سے پریشان تھیں، مگر شجاعت علی لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ فتح علی چند روز پہلے میں لاہور گیا تھا اور وہاں زمرد بیگم سے ملا تھا۔ میں نے کہا، اس نے مجھے تمہاری اور سلطانہ بیگم کی 22 سال پرانی کہانی سنائی تھی۔ وہاں زرینہ نامی ایک لڑکی سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ملک صاحب، یہ ہلا گلا ختم کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اس نے تیوری چڑھائی۔ پیسوں کے معاملے میں نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، سنا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی حشمت بیوی بھی قتل ہوئی تھی اور اس کے قتل کا آپ پر شبہ کیا گیا تھا۔ عدالت نے مجھے باعزت بری کر دیا تھا، اس نے برہمی سے کہا۔ پرانی باتوں کو چھوڑیں اور اپنے فائدے کی بات کریں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، شجاعت سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ بات سن کر وہ چپ ہو گیا۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اب میرا وکیل آپ سے بات کرے گا۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خاصا مایوس اور تھکا ہوا نظر آتا تھا۔ اس دفعہ اسے بچنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور اسے ساتھ لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز شجاعت علی زمرد بیگم کے ہمراہ تھانے میں آیا اور اپنے باپ کے خلاف گواہی دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے اس کا تحریری بیان لے لیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ زمرد بیگم نے فتح علی کی کوٹھی میں رہائش اختیار کر لی تھی اور زرینہ کو کوٹھے پر چھوڑ آئی تھی۔ صورتحال یہ بنی تھی کہ سلطانہ بیگم قتل ہو گئی تھی، فتح علی قتل کے کیس میں پھنس گیا تھا اور اس کی کوٹھی پر زمرد بیگم اور اس کے بیٹے کا قبضہ ہو گیا تھا۔ میں کافی عرصے تک یہ بات سوچتا رہا کہ کیا یہ ساری منصوبہ بندی زمرد بیگم نے کی تھی، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔